ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث آمین۔ الحمدللہ آج 6 مئی 2018 کو سنڈے کے دن روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر ہم انشاءاللہ تعالی اسپیشل سیشن منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن حکیم کو عربی تجوید کے ساتھ سیکھنا۔ اور اس کے لیے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جو ووکل کمیونیکیشن ہے، یعنی منہ کی آواز کے ذریعے ایجوکیشن، اس کو بنیاد بناتے ہوئے انشاءاللہ تعالی عربی تجوید سکھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اتنے آسان پیراہے میں کہ چاہے کوئی عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو، سب کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے آسانی ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم اس مختصر سے دورانیے میں وہ عربی تجوید کور کریں گے جو ہمارے مدرسوں کے اندر بعض اوقات 1 سال، بعض اوقات 2 سال تک کا کورس کروایا جاتا ہے، وہ چند گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر کور ہو جائے گا، 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، اس حوالے سے میرا آلموسٹ 25 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے خود جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 1992 میں تجوید عربی سیکھی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 6 مئی 2018 ہے، اور 1992 میں تجوید سیکھنے کے بعد سے اب تک آلموسٹ ان 25 سالوں کے اندر میں نے ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ تجوید فی سبیل اللہ سکھائی ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا پیریڈ تھا وہ 1995 سے لے کر 2000 تک میکینیکل انجینئرنگ کے دوران انجینئرنگ یونیورسٹی میں ماشاءاللہ میرے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کے دوران مجھ سے عربی تجوید سیکھی الحمدللہ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی عربی تجوید اس حوالے سے سکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہم جو عربی تجوید سکھایا کرتے تھے وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے چونکہ سیکھی تھی، تو ان کا ایک قاعدہ تھا جو رحمانی قاعدہ کے نام سے مشہور تھا، اور آج کل مکتبۃ المدینہ نے وہی قاعدہ جو ہے وہ مدنی قاعدہ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر کا قاعدہ ہے، اور اسی کے پیرلل اہل حدیث مکتبہ فکر میں دارالاسلام پبلیکیشن والوں نے ایک قاعدہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہے قرآنی قاعدہ، اور دیوبند نے کیا ہے نورانی قاعدہ کے نام سے،
اور ایک وہ عام قاعدہ ہے جو اتنا تجویدی تو نہیں تھا، بیسک عربی سیکھنے کے لیے، پروناؤنس کرنے کے لیے، جو ہم بچپن میں یسرن القرآن، جسے یسرن القرآن بھی کہتے تھے ہم، وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. آپ ان میں سے کوئی بھی قاعدہ لے سکتے ہیں، سب نے اپنے انداز میں چیزیں وہی ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو مدنی قاعدہ ہے مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا. آپ گوگل میں جا کے لکھیں، اس کی کلرڈ PDF کاپی آپ کو نورانی قاعدہ کی بھی اور دارالاسلام والوں کا قرآنی قاعدہ وہ اویلیبل ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آج میں انشاءاللہ جتنا آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس پورے قاعدے کو میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کور کر لیں گے، اور آپ کو یہ سارے بیسک رولز جب سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے تقریباً 7 سال پہلے، 7 ایئرس بیک، 12 ربیع الاول 1432 ہجری بمطابق 16 فروری 2011 کو میں نے ایک کیجول سی تجوید کلاس کی تھی. ہمارے جو لیپ ٹاپ کا ویب کیم ہے اس کے اوپر اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. مسئلہ نمبر 23 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ وہ موجود ہے. اس کے بعد سے کافی لوگوں کی خواہش تھی کہ HD ریکارڈنگ میں یہ چیزیں لے کے آئی جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آسانی ہو اور بات ان کو سمجھ بھی آ جائے اس حوالے سے. تو آج ہم نے یہ اسپیشل سیشن یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا جو لیکچر ہے عربی قرآنی تجوید سے ریلیٹڈ 6 مئی 2018 کو بمطابق 19 شعبان المعظم 1439 ہجری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو مسئلہ نمبر 200 کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا. آج ہماری ڈبل سینچری بھی ہو جائے گی، اور اسی لیے میں نے یہ اسپیشل کلاس ارینج کی تھی کہ یہ 200 کا فگر جو ہے ایک اسپیشل کلاس ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا آغاز ہی اس سے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے وہ ہستی، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ بھی قرآن کی تعلیم دینے والا عالم ہے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے قوت گویائی کے ساتھ نوازا. یہ جو بیان کی طاقت ہے، یعنی انسان بول سکتا ہے، اسی نے پوری دنیا کی کایا کلب کی ہوئی ہے. جتنے بڑے لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں، فوجی لیڈرز ہوں، اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر ہی رول کر رہے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ خاصیت دی ہے جو اور کسی مخلوق کو اس حوالے سے نہیں ملی ہے کہ اس کا بیان، جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بعض بیانات جو ہیں وہ سحر کا سا، جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. پھر قرآن حکیم میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب بیان ہوا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، وہ ہے ہی قرآن کی تعلیم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول مبعوث کیا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان جو دنیا کے امام بنے وہ قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس قرآن کے ذریعے، اس کی تعلیم نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ ہزاروں سال کی رومن اور پرشین امپائرز اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی within 17 years. الحمدللہ. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5027، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2109. بڑی مشہور حدیث ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی. بہرحال اس حوالے سے فضائل قرآن کے کانٹیکسٹ میں میرے ڈیٹیل لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 112 ABC، آلموسٹ تقریباً 3.5-4 گھنٹوں پہ محیط ہیں وہ. جسے شوق ہو تو اس حوالے سے ان لیکچرز کو دیکھا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا فارسی جاننے والے لوگ یا پنجابی ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، یہ سب کے سب جو زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے جو حروف تہجی ہیں وہ عربک سے ہی ڈرائیوڈ ہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو عربی حروف کی پہچان کے لیے جو ہے وہ اپنی مادری زبان آنا ہی کافی ہے، ہمیں ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز سیکھنی نہیں پڑتی. ورنہ گورے جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو رومن میں پھر لکھ کے بتایا جاتا ہے. الف لکھنا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے ALIF، لیکن آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اردو یا فارسی یا پشتو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی جاننے والے لوگ ہیں، ان کے لیے الف کی پہچان کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حروف تہجی الفابیٹس ڈرائیوڈ ہیں فرام عربک. اور عربی میں کل 29 حروف تہجی ہیں، اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28، بہرحال یہ 29 بنتے ہیں. ان 29 میں سے 20 حروف تہجی ایسے ہیں جن کی ووکل ساؤنڈز جو ہیں، منہ کی آوازیں 100% وہی ہیں جو کہ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں. اور باقی کے جو 9 وہ ہمیں تھوڑی سی محنت سے ہم within 10 منٹ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھے پوری تجوید آ گئی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. 20 آلریڈی آتے ہیں 29 میں سے آپ کو، اور وہ جو 9 ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہیں، تھوڑی سی اس میں چینجنگ کے ساتھ عربی پروناؤنس اسے کرنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ جب ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہوا ہے، اور یہ ریفرنس پیج آلموسٹ سمجھے کہ پوری عربی لنگوسٹک کا جو تجوید ہے وہ جو قاعدہ ہے، رحمانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ، اس میں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ 2 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. اس کی بیک والی سائڈ بھی ہے جس میں ذرا ڈیٹیلڈ عربک کے رولز ہیں، اور جو پہلے والا پیج ہے اس کے اوپر بنیادی عربک. انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ. اور پلس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائڈ پہ یہ 5 سلائڈز بھی اسپیشلی یعنی کہ نا اسی پرپس کے لیے یہ میں نے یعنی پوری رات لگا کے یہ خود ٹائپ کی ہیں، کیونکہ ہم جو PDF اٹھاتے تھے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی تھی. تو پھر اسے خود ورڈ میں لکھ کے اس کے PDF جنریٹ کروا کے پھر اس کو پینافلیکس 5 کے 5 نکلوائے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور ہماری انشاءاللہ جب یہ HD ریکارڈنگ ہوگی اس دوران ہم انشاءاللہ تعالی، میں نے فرحان بھائی کو بتایا کہ اس کے جو اوریجنل JPGs ہیں وہ اٹھا کے نا تو HD ریکارڈنگ میں پوری سکرین کے اوپر آپ کو اوریجنل اس کے نظر آئیں گے. یہاں پہ ان کو میں نے منع کیا کہ اس کو ایسا جتنا قریب سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ HD ریکارڈنگ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو مدر ٹنگ ہے ہماری اردو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا فارسی، اس کا ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہے عربک سیکھنے کے لیے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے گوروں کو حاصل نہیں ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منہ میں آپ وہ لقمہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسلام جو ہے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے عربی تجوید کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عربی زبان کے اندر ذرا سی غلطی پروننسیشن کی، ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا. یہاں تو نقطہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر نقطہ لگائے صرف زبر زیر کی غلطی سے یا پروناؤنس کرنے کی غلطی سے مجرم سے بھی اگلی چیز بن جاتی ہے. اور ان بڑی غلطیوں کو ہم عربی لنگوسٹک کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں لحن جلی، یعنی یہ جلی قسم کی واضح قسم کی غلطیاں. اور دوسری ہوتی ہیں لحن خفی، یعنی معمولی قسم کی جن کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لحن خفی جو ہیں وہ چھوٹی غلطیوں میں آپ سمجھ لیں قرآن کی عربک زبان کو مجہول پڑھنا. مثال کے طور پر اب سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ بڑے بوڑھے جنہوں نے عربی نہیں سیکھی وہ الحمدللہ ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہے.
یا ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ پڑھتے ہیں ما لے کے، لام زیر لے کاف زیر کے، جبکہ معروف عربی کیا ہے؟ لام زیر لی کاف زیر کی۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھنا ہے معروف طریقے پہ پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ادر دین جو قرآنک عربک ہے وہ آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو جو عربی لنگوسٹک کے لوگ ہیں وہ خود بھی مجہول عربک بول رہے ہوتے ہیں۔ عربیوں کی اگر آپ تقریریں سنیں یا ان کی گفتگو سنیں تو کئی الفاظ وہ مجہول بولتے ہیں۔ قرآن کے لیے معروف ہونا مسٹ ہے۔ مثلا ایک میں آپ کو ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو 99.9999 ہی لگاتے جائیں آگے جتنے مرضی پرسنٹ علماء، قاری، مفسر، محدث مجہول ہی پڑھتے ہیں، اور وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ لفظ غلط ہے، اللہم صلی علی ہے، کیونکہ عربی میں لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زیر لی ہوتا ہے۔ یہ وہ مجہول ہے جو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، عربی جاننے والے بھی۔ آپ نے مجھے کوئی سنانا ہے بندہ کہ جی یہ فلاں عالم دین ہے، فلاں قاری ہے، یہ دروشی پڑھتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے، نہیں، اللہم صلی علی محمد ہم خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک نہیں ہے، عام عربک لینگویج ہے، اس کو آپ مجہول پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن میں جب لام زیر لی آئے گا نا تو لام زیر لی پڑھنا ہوگا، لام زیر لے نہیں پڑھنا ہوگا، ما لی کی پڑھنا ہوگا، ما لے کے نہیں پڑھنا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا لحن خفی کے حوالے سے بتا دیا۔ البتہ جو لحن جلی ہیں، بڑی غلطیاں عربی کی، وہ غلطیاں ایسی ڈینجرس ہیں کہ وہ کلمات کفر بن جاتے ہیں۔ اردو میں وہ نارمل ہے، ذرا سی پروننسیشن کا فرق ہو، زبر زیر کا فرق ہو جائے تو کہاں سے کہاں وہ ایک نقطے سے مار مجرم نہیں بنتا، بہت کچھ ہی بن جاتا ہے، یہاں تو نقطہ لگائے بغیر ہی بن جاتا ہے۔ برل وہ جو اس حوالے سے زبر زیر کی غلطی ہیں وہ عربی تو کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی لکھیں لفظ دن تو کیا لکھیں گے؟ دال اور نون، دال کے نیچے ہم زیر نہیں ڈالیں گے، تب بھی ہمارا بچہ اسے دن نہیں پڑھے گا، دون یا دان نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو پتا کہ یار دان دون تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں اگر کن لکھا ہوگا، کاف اور نون، کش والا کاف، تو عربی اسے کن نہیں کبھی بھی پڑھے گا، کن بھی نہیں پڑھے گا، بغیر اعراب کے وہ اسے کن ہی پڑھے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ ہوتا ہی کن ہے، کن اور کن تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ عربی زبان والوں کو ایڈوانٹیج ہے، جس طرح ہمیں بھی اردو کے الفاظ کا۔ اب یہ جو لحن جلی ہیں ان میں 3 کیٹیگریز کی آپ کو غلطیاں بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تجوید کلاس پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے اعراب کی غلطی۔ ایک لفظ ہے اعراب زبر کے ساتھ، وہ ہے بدو اور پینڈو لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ اعرابی، پینڈو بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، فرماؤ ابھی تو تم اسلام لے کے آئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی اترا ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے اعراب، جو ہماری ایک سمجھ لیں اردو میں بھی ہم اس کو اس حوالے سے سمجھتے ہیں زبر زیر پیش، ویسے عربی لنگوسٹک میں زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہے سمجھنے کے اعتبار سے کسی حد تک درست بھی ہے۔ زبر زیر پیش کے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اعراب۔ ان کی غلطیاں ظاہر ہے یہ وہ غلطیاں جس کو سارے غلطی سمجھتے ہیں کہ اعراب کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، زبر کو زیر نہیں پڑھنا چاہیے، زیر کو پیش نہیں پڑھنا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ اعراب بھی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں، ان کے ایک شاگرد تھے ابو الاسود الدولی جو چیف جسٹس آف کوفہ تھے، ان کے سٹوڈنٹ تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن حکیم پر اعراب لگوائے جائیں تاکہ اجمیوں کو ادر دین عرب کے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ تو پھر آل امیہ کے لوگوں نے چونکہ سیدنا علی سے دشمنی کی تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ حجاج ابن یوسف نے اعراب لگوائے ہیں، حالانکہ یہ بات علامہ قرطبی نے، جو تفسیر قرطبی اہل سنت کی مین سٹریم کی تفاسیر میں آتی ہے، امام قرطبی المتوفا 668 ہجری 668 ہجری، انہوں نے تفسیر قرطبی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ابو الاسود الدولی نے اعراب لگوائے ہیں، اور وہ چیف جسٹس آف کوفہ تھے اور مولا علی علیہ السلام اس وقت
خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حجاج ابن یوسف تو بہت بعد میں آیا، یہ تو میں بات کر رہا ہوں حجاج ابن یوسف سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 30-40 سال پہلے کی۔ تو یہ اعراب لگوائے تاکہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کی میں آپ کو نون ایگزامپل دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، آتا ہے نا جی، انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعمتا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اگر میں اسے پیش پڑھ دوں صراط الذین انعمت علیہم تو ہوگا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر میرا انعام ہوا۔ انعمت میرا انعام، انعمتا تیرا انعام، یعنی وہ عربی میں تو سے جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے، پنجابی سے تو ہو جاتا ہے تیرا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پنجابی والا تو نہیں ہے، عربی والا انعمت میرا، انعمتا تیرا۔ تو یہ اعراب کی غلطی بہت بڑی جو میں نے آپ کو ایک بتا دی۔ اس طریقے سے دوسری کیٹیگری غلطی کی ہے، وہ ہے عربی پروننسیشن، جو آج ہم نے سیکھنی ہے۔ زبر زیر کی تو ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اعراب والے ہی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عجم کے لوگ۔ وہ جو پروننسیشن کی غلطی ہے نا جی، وہ یہاں پہ 90% سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں آپ کو 2-3 مثالیں انشاءاللہ یہ بلیک بورڈ کے اوپر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے عربی زبان کے اندر سورۃ الاخلاص تو سارے پڑھتے ہیں نا جی، قل هو اللہ احد۔ اچھا، ہم جو سورہ اخلاص میں قل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ یہ والا قل ہے، یہی ہے نا جی؟ اچھا، لیکن جو ہم پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ والی کاف جس کو ہم کش والی کاف کہتے ہیں۔ اب یہ والی جو قاف ہے، قینچی والی کاف، اور یہ دوسرے کعبے والی کاف، بڑا فرق ہے۔ اچھا، اردو میں آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا یہ بھی کل ہے، یہ بھی کل ہے، لیکن عربی والا کیا کہے گا؟ یہ کہے گا، وہ کہے گا یہ ہے قل اور یہ ہے کل۔ بلیک بورڈ کور کرنا ہے فرحان صاحب پوری گفتگو میں، آپ نے میرے ساتھ اس کو کور کرنا ہے تاکہ یہ نظر آتا رہے۔ اچھا، اب قل هو اللہ احد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اور جو آپ میں سے اکثریت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کھا لو اللہ ایک ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کہہ دو، کھا لو، تو کھا لو کلمہ کفر نہیں بن جاتا؟ اردو میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن جب ہم عربی پڑھیں گے تو اس کو قل اور کل یہ سیکھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ ان 20 حروف میں سے جو میں نے بتائے تھے جو آپ کو آتے ہیں، اور وہ 9 حروف جو آپ نے سیکھنے ان میں سے ایک یہ والا قاف ہے، وہ سکھانے والا کام میں بعد میں کروں گا۔ اچھا، ایک تو یہ مثال ہوگی۔ ایک اور لفظ جو آپ سب کو آتا ہے، اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی میرا قلبی لگاؤ ہے، یعنی دلی۔ یہ قلب جو ہے عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے قلبن۔ قلبن وقف کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے قلب، دل۔ قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اچھا، اب یہ دوسرے والا اگر قلب لکھ دیا جائے، ہائے ہائے ہائے، ایک کم از کم میرے اسٹوڈنٹ ہوں تو پتہ ہونا چاہیے کیا مطلب ہے۔ ہاں جی، ہاں، اور یہ لفظ قرآن میں آیا بھی ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ علماء سو کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کی مثال قلب سی ہے، کہ کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی دنیا کا لالچی ہے۔ تو یہ ہو گیا قلب، دل، اور اس قلب کا مطلب کیا ہوا؟ کتا۔ ایز مینس ماندا فرق۔ میں نے کہا تھا نا، وہ اردو میں ایک نقطے سے محرم مجرم ہو جاتا ہے، یہاں تو نقطے کے بغیر بھی ہے۔ یہ نقطے تو اس کی پہچان کے لیے نا، ادروائز تو کاف ہی پڑھ رہے ہیں دونوں،
اور زمین اسمان کا فرق آ گیا. تو یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر آپ جو الفاظ پروناؤنس کر رہے ہیں وہ پروناؤنسیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سا لفظ بولا ہے. مثلا میں اگر لفظ بولوں علی، جس نے نئی نئی اردو سیکھی ہے اس کے دماغ میں علی یہ بھی آ سکتا ہے اور علی یہ بھی آ سکتا ہے، صرف ایک زبر ہی لگانی ہے نا. لیکن عربی والا جب بولے گا وہ اس کو علی نہیں بولے گا، اس کو بولے گا علی. علی عین یعنی وہ حلق سے نکالے گا آواز کو، اور یہ علی ہوگا اگر ہوگا تو عین اور الف کا فرق بولنے میں پتہ چل جائے گا. بچپن میں لوگ جب وہ نئی نئی اردو سیکھتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ طوطا جو ہے وہ تے سے لکھنا ہے یا توئے سے. اگر یہ عربی میں پروناؤنس کرایا جائے نا تو کبھی بھی نہ ہو کہ تے سے لکھنا ہے، توئے سے ہی لکھا جائے گا. اس کی جب پروناؤنسیشن طوطے کی جائے گی نا تو وہ تو بھی ایک لفظ ہے جو سیکھنے والا ہے ان 9 حروف میں سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی اس کو مٹائیے جی آپ اس دوران. اچھا یہ تو دوسری کیٹیگری ہو گئی. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے، وہ ہے الفاظ کو کھینچنے کے اعتبار سے. ایک تو میں نے زبر زیر کی اعراب کی غلطی بتائی، دوسری غلطی بتائی ہے پروناؤنس کرنے کی. اب تیسرا ہے کہ الفاظ کو تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیا، کم کھینچنا تھا، وہ بھی زمین اسمان کا فرق ڈال دے گا. عربی میں یہ بھی ایک کیٹیگری ہے اور یہ بڑی خطرناک معاملہ ہے یہ بھی کہ کم. اور ہمارے لوگ تو جب طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں ہے تو وہ تو ہر ایک چیز کو ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس کی بڑی ایک مشہور مثال ہے قرآن حکیم میں، وہ ہے ان ربی لغفور الرحیم. میں اعراب کے بغیر ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ان ربی لغفور الرحیم، اس کا مطلب ہے بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. لام زبر لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اکثر وہ علماء تقریر لام تاکید دی ہے، اے او ہے لام تاکید، اے او لام تاکید ہے کہ ضرور ہے بخشنے والا مہربان. لیکن ایک بندہ اس کو پڑھ رہا ہے وہ طرزیں لگا کے ان ربی لا غفور، لا لمبا کر دیتا تو اس لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس لا اور اس میں یہ لا ہے، یہ جھٹکے سے نہیں پڑھنا لیکن نرمی سے لا، اور یہ ہے لا. لیکن جو طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. ثم لا تسألن، تو وہ پھر کیا سے کیا بن جائے گا؟ لا ہو گیا تو الٹ ہو گیا. تو یہ تیسری کیٹیگری تھی جو میں نے آپ کو بتائی اس حوالے سے. بس ٹھیک ہے، مٹانے کی ضرورت نہیں، لکھی رہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ طرز ضرور لگائیں. یعنی ہم بھی 1994 سے عربک قاریوں کی کیسٹیں لگا کے، اب تو یوٹیوب بھی ہے، آپ لگا کے پریکٹس کریں، ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور سنت ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اس میں الفاظ کو آپ عربی قاریوں کو بھی دیکھیں، اتنی خوبصورت طرزیں لگاتے ہیں لیکن الفاظ کو کبھی وہ توڑتے موڑتے نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء حضرات ہیں جو تقریریں کرتے ہوئے وہ ایسی طرز باز کر لگاتے ہیں کہ وہ پھر آگے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ عذاب کی آیات بھی پڑھ رہے ہو تب بھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ادھر تو کہنا چاہیے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ یا اللہم اجرنا من النار، یہ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7527، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 2194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن حکیم کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایڑا راتی سوال پوچھے اسی کہ جی ترنم لگا کے کیوں انجینئر صاحب پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن حکیم کو ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے. لیکن اس خوش الہانی میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ الفاظ جو ہے نا وہ بدل نہ جائیں، ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی.
اکثر میری جو ہے وہ تلاوت بھی ریکارڈڈ موجود ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی چڑھی ہوئی ہیں. بڑے لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ملتا. میرا دل ہے کہ کبھی چلیں 2-4 صورتیں اسپیشلی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروا کے چڑھائی جائیں. لیکن ہم سے بہتر پڑھنے والے عربی قاری دنیا میں موجود ہیں. آپ ان کے ساتھ پریکٹس کریں اور مختلف قاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کرنی شروع کریں. یعنی ان کے کیسٹ لگا کے یا یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپنے اسمارٹ فون پہ لگا کے اور کانوں پہ لگا کے قرآن حکیم سامنے کھولیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اسی طرز پہ پڑھتے جائیں. آہستہ آہستہ آپ کی اپنی ایک طرز ڈیولپ ہو جائے گی. 3-4 قاریوں کو سننے کے بعد آپ کے اندر بھی اللہ نے ایک پوٹینشیل رکھا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. مثلا میں نے اتنا عرصہ پریکٹس کرتا رہا ہوں مختلف قاریوں کی کرتے کرتے کرتے، اب جب میں سنتا ہوں تو میری طرز کسی بھی قاری کے ساتھ پرفیکٹلی نہیں میچ کر رہی ہوتی، ایک نئی طرز سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. میں سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ترنم کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد آمین آپ نے اونچی آواز میں کہنی ہے. اور اس کے بعد جب میں یہ عربی سکھاؤں گا پروناؤنس کرنے کے دوران آپ نے جو میں الفاظ بولوں گا اس کو آپ نے اونچی آواز میں دہرانا ہے، تاکہ ایک تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور تاکہ سننے والا جب اس ویڈیو کو دیکھے وہ بور نہ ہو. جب میں ایک چیز کہہ رہا ہوں تا زبر تا، تو پیچھے مجھ سے 10 گنا بڑی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال 70-80 کے قریب تو ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آواز آپ کی بیچ میں ریکارڈنگ میں آنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. بس انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم انشاءاللہ پراپرلی اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی پہلی والی سلائیڈ لگائیں جی اللہ کا نام لے کے. یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کے 29 حروف تہجی ہیں. اس وقت اس پہ 30 ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا کو میں نے الگ سے کر کے لکھا ہے. اور الف اور حمزہ کو اگر ایک گنا جائے تو 28 بنتے ہیں ٹوٹل. یہ ان میں سے جو بلیک اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو جن کی آوازیں پروننسیشن وہی ہیں جو اردو اور فارسی کے اندر ہیں یا پنجابی کے اندر ہیں یا پشتو کے اندر ہیں. اور باقی جو یہ ریڈ اینڈ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ریڈ کلر میں یہ وہ 9 حروف ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 90% عربک تجوید سیکھ لی اگر آپ کو یہ 9 حروف سیکھنے آگے. باقی صرف اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے. تو پہلے ہم پروناؤنس کریں گے وہ حروف جو ہمارے علم میں ہیں یعنی بلیک اینڈ وائٹ، جن کے لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی علیحدہ سے منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی نیچرل آواز ہے نا وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ وہ جناب وہ میم کی آواز بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. میم وہ جناب میم جس کو آئی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. حالانکہ میم سکھانے والی چیز تو نہیں ہے. نون کسی اردو سپیکنگ بندے کو نون سکھائی جائے گی کہ نون یوں نکالنی ہے. فا وہ ایسے فا فا کر کے میرا 2 ہفتے فا ہی سکھاتے رہتے ہیں. بھائی فا وہی ہے جو آپ بولتے ہیں، فوارہ نہیں بولتے ہم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ابھی صرف میں وہ حروف کور کروں گا جو حروف اردو زبان میں آلریڈی ہمیں معلوم ہیں اور ہم ان کو یعنی پروناؤنس کرتے ہیں وداؤٹ سیکھے ہوئے. ریڈ والوں کو میں چھوڑ دوں گا، وہ الگ سے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں اس کو کور کروں گا.
تو آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. اردو میں صرف یہ ہے کہ اس کو ہم بے بول دیتے ہیں, یعنی مجھول پڑھتے ہیں, عربی میں ہم اسے با کہہ دیں گے, لیکن آواز وہی با والی آئے گی. جب الفاظ کے درمیان کوئی چیز چلی جائے گی تو آواز تو وہی نکلنی ہے بے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا جیم خا. یہ خواہ وہی ہے جو ہم عموماً خرگوش والا خواہ بولتے ہیں, کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے. را, اردو میں ہم رے کہتے ہیں, عربی میں را کہتے ہیں, تھوڑا پور کر کے پڑھتے ہیں, بال اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. زا کی وہی الفاظ ہیں اردو میں بھی, انگلش میں زیڈ, یہ وہی الفاظ ہیں. سین میں سی ٹی کی آواز آتی ہے جس طرح ایس ہے انگلش کے اندر. شین غین فا کاف. عموماً ہم جو کاف نکالتے ہیں وہ باریک والا ہی نکال رہے ہوتے ہیں, وہ جو موٹے والا ہے نا وہ صرف ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہی نکال سکتے ہیں, قاف, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو یہ والا بھی وہی والا نکال رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان پہ نہیں وہ والا چڑھا ہوا ہے. باقی ہم جو عام اردو بولنے والے ہیں وہ کاف اسی کو کہتے ہیں. لام میم نون واو ہا. اب یہ ہا ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جو ہا ہے نا جی یہ سیکھنے والی ہے. یہ ہا وہ ہے جو ہم ہاتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جو حلوائی والی ہا ہے وہ عربی میں ہا حلق سے نکلتی ہے, وہ 9 حروف میں سے جو ہم نے سیکھنے. حمزہ, حمزہ بولنے میں حمزہ ہے, لیکن جب اس کے اوپر کوئی بھی زبر زیر پیش آتا ہے نا تو یہ الف کی آواز ہے, یعنی حمزہ زبر آ اور الف زبر آ ایک ہی ہے. تو یہ حمزہ زبر ہا نہیں ہوگا, حمزہ اور الف ایک ہے, اس لیے میں نے کہا تھا 28 حروف بنتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو ایک کر دیں. یا اور یہ بھی یا ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم اردو میں یا اور یہ کہہ دیتے ہیں ایسے, لیکن عربی میں دونوں ہی یا ہے. اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں وہ بڑا معروف ہی جائے گا. آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ لفظ ہے, وہ بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, چھوٹی کی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے, لیکن وہ پڑھا اسی طریقے سے جاتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ حروف. 20 حروف ہم نے پڑھے ہیں جو ہمیں آلریڈی آتے ہیں. اب ہم نے 9 حروف وہ سیکھنے ہیں جو عربی سیکھنے کے لیے اردو سپیکنگ لوگوں کو ضرورت ہے. گوروں کو تو بیچاروں کو یہ سارے سیکھنے پڑیں گے, اور میں دیکھتا ہوں گورے اتنی زبردست قسم کی عربی بولتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے, قاری بن گئے ہوئے ہیں سیکھ کے. اور ہمارے ماشاءاللہ اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں, اس طرح ہی جناب جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. وہی واقعی اسی طرح سکھا رہے ہیں, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے, چھڑ دے یا اللہ انہوں نے کوئی نہیں سیکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے چھوڑنا تو نہیں. ٹھیک ہے, آگے آنے دیں اس طرح. آپ ادھر آگے ہو جائیں, آپ ادھر آگے وہاں پہ جائیں. بس اس کو وائر کو بچانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر وہ پرابلم. ادھر بیٹھ جائیں بس, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو 9 حروف آپ نے سیکھنے ہیں نا جی, وہ اس کے لیے متوجہ ہونا ہے. اور وہ بھی 9 نہیں سیکھنے پڑھنے, آپ کو 3-4 ہی سیکھنے پڑھنے ہیں, اسی میں سب کچھ کور ہو جائے گا. اس میں یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثا. ثا. اب ویسے تو اردو زبان میں اس کو سین کہہ دیں گے, اس کو سا کہہ دیں گے, کہیں گے جی فرق تو ہے نا, وہ سین ہے یہ سا ہے. لیکن جب الفاظ کے اندر جائے گا پھر تو نہیں پتہ چلے گا. مثلا میں کہوں جی لفظ ہے سورت, عربی میں جو سورت لکھا جاتا ہے, ایک اردو میں سورت سواد کے ساتھ ہے, وہ سورت کہتے ہیں اس کو شکل کو. ایک سورت ہے جو ہماری صورتیں. تو سورت میں جو یہ واو سین کی ہے, سا کی ہے, یہ سواد کی ہے, تو ہم ڈسٹنگوش تو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربک نہیں آتی ہے. ادھر تو کوئی نہیں کہے گا نہیں وہ سے ہے تو سین ہے, دونوں کی آواز سا ہی آ رہی ہوگی. تو اس لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ سا جو ہے یہ اس میں سیٹی کی آواز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے جو آلریڈی آپ کو آتی ہے, مجھے آتی ہے. سیٹی کی آواز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو یہ زبان ہے, زبان کا جو اگلا کنارہ ہے, زبان کی نوک, وہ یہ جو اگلے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہلکی سی اندر کی طرف ٹچ کریں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود ختم ہو جائے گی اور بڑی نرمی سے یہ لفظ ثا نکلے گا. پہلے پریکٹس کرنے کے لیے آپ زبان تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں ایسے, ثا ثا, زبان کو اندر نہ لے کے جائیں, زبان کو اس مسل سے ٹچ رکھیں. ثا ثا
سا سا سا، ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سا آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ کو 3 حروف آگے اسی مخرج سے یہ لفظ بھی نکلتا ہے. زال، زال نہیں ہوگا یہ، وہ زا وہ دوسرے والا ہے جو آپ نے سختی کے ساتھ نکالنا ہے، وہ زیڈ والا ہے، وہ یہ والا ہے. اس کو نرمی سے نکالنا ہے، اسی مخرج سے نکلے گا جہاں سے سا نکلا ہے. زال 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 زال. سورۃ الفاتحہ میں یہ زال ہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط الذین نہیں ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ یہ ہے. سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی مسلمانوں کو کہ پرونونس ہی کر سکے. وہ صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ عربی کاریوں کی جب کیسٹ لگا کے سنیں گے نا، یا یوٹیوب کے اوپر آپ ان کی ویڈیو لگا کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زی کی آواز تو آتی نہیں، سی ٹی کی آواز تو ان کے پاس آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. زال، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالک الکتاب. تو کتنا فرق ہے. اچھا، تھا زال کا ایک ہی مخرج ہے، اور تیسرا یہ جو زوئیں جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن یہ تھوڑا سا زال کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہ بن جائے گا، یہ بنے گا وا. زال جہاں سے نکالا وہیں سے وا، زوا نہیں پڑھنا، وا وا. اب یہ جو سورہ آپ جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو مسلمان کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. وہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایون یہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، حالانکہ لفظ ہے عظیم. واہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ یہ کروا دیا، اب مزید اگلی سلائیڈ میں آپ کو میں مزید فرق انشاءاللہ سکھا دوں گا. لیں جی، یہ 3 آپ نے سیکھ لی ہیں 9 میں سے. اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں یہ مشکل 3 حروفوں میں سے ہا، حلوائی والا جو ہا ہے، یہ وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ کبھی آپ وہ گلے والی ٹافی کھائیں نا، وہ والی آواز ایکزیکٹ بالکل کلیئر وہاں سے جو نکلتی ہے نا، یہ ہا کا مخرج وہی ہے. ہا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ جو عموماً پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ والا پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ اخلاص جڑی 21 سورج یاد کیتی جے اودے چ بھی ہے جے قل هو اللہ احد. احد نہیں ہے، احد کا تو مطلب ہی کچھ اور بن جاتا ہے، احد یکتا، احد. تو ہا کی پہلے پریکٹس، اس پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی ہا کے اوپر وسط حلق سے. اس کی آپ پریکٹس کریں، ہا 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 ہا. ہاں جی آپ ٹھیک ہے، نہ پریکٹس کرو. ہا ہا، یہ حلق میں سے نکالنا ہے آپ نے، اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی، نہ جی شاہ جی تسی نہیں، دیکھو نا ایک تو جناب اتنے عرصے بعد روحانی زندگی نال دوبارہ زندہ ہوئے نے، تو مخرج بھی جڑا ہے نا ہا ہا، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب آپ عربی کاریوں کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز چلائیں اور آپ کو یہ پورے قاعدے جو ہے نا یہ پروننسیشن کے ساتھ بھی مل جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ چیز سکھا، ہا کا مخرج جو ہے نا یعنی وسط حلق، ادھر ہی سے یہ آئین بھی نکلنا ہے. آئین آئین، یا فرق دے نا، آئین وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ٹھیک ہے جی، سبحان ربی العظیم تسی پڑھ دیو عظیم، نہ آئین پڑھ دیو تے نہ وا پڑھ دیو، الف اور زے سے آپ عظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں گے تو آئے گا نا عظیم، ٹھیک ہے نا. تو آئین یہ لفظ کیا ہے؟ آئین. علی لفظ ہے عربی میں، اردو میں خیر چل جائے گا علی، علی اردو میں بھی چل جائے گا الف کے ساتھ، لیکن یہ آئین کے ساتھ. آئین آئین. اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ آپ بالکل میری جیسی آواز نکال لیں پہلی دفعہ، مخرج آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ آواز نکل آئے گی. اگر آپ کا مخرج ٹھیک ہے، آواز نہ بھی ٹھیک آئے تب بھی آپ کی آواز صحیح شمار کی جائے گی. آپ تھوڑی کوشش کریں آئین بولنے کی. ہاں جی تسی بولو جی عابد بھائی. نکل آیا نا جی، نہ آئین. ہاں جی شعیب بھائی. ہاں جی عاصم صاحب ٹھیک ہے آئین. ہاں جی فرحان بھائی تسی کڈو. ہاں نہ جی نہ، کدھر آئین؟ آئین. یہ پریکٹس کرنی ہے، اب اس کو سیریس لینا ہے. جس طرح باقی چیزیں سیکھنا ہے، یہ بھی تو سیکھنے والی چیز ہے نا، یہ تو سیکھنی ہے نا.
اچھا اب ظاہر ہے کہ ادھر میں اگر سکھانے بیٹھ گیا تو پھر تو 10 گھنٹے لگیں گے. میں نے تو اپنی 1.5 گھنٹے کے اندر کلاس ختم کرنی انشاءاللہ. تو صرف آپ کو موٹا موٹا آئیڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا یہ تو ہمیں آتا ہے سین. سین کا مخرج اور سواد کا مخرج ایک ہے, صرف اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سواد سواد سین سواد سین سواد. سین کی آواز کو موٹا کیا, سواد بن گیا. ٹھیک ہے. ہوں دیکھو سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھ ہوتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط الذین تو نہیں ہے, وہ ہے صراط الذین. صراط الذین ادھر بھی توئیں ہیں. او جناب سورہ فاتحہ ہی نہیں پوری ہوندی. اسی سورہ فاتحہ کے عقیدے کو تو لادہ رو رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی غلط پڑھتے جے, وہ نستعین نہیں ہے, نستعین ہے, عین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب تو لادہ امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے, اس کی پروننسیشن بھی سمجھانی پڑ رہی ہے کہ یار اس کو تو صحیح پڑھو. وہ کیا پڑھ رہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, غلط پڑھ رہے ہیں. نستعین میں تو آپ نے الف یا حمزہ پڑھ دیا ہے, نستعین جب پڑھیں گے وہ عین ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. سین صاد, ٹھیک ہوگا جی, سیم مخرج ہے. لے جی یہ آپ کے سارے کور ہو گئے. آپ پیچھے یہ دو اور یہ رہ گئے. یہ ہے تو. اچھا جیسے سین کو موٹا کیا تھا نا, سواد بن گیا تھا. جو تا آپ کو 2 نقطوں والی پتہ ہے, اسی کو موٹا کر دیں تو تو بن جاتا ہے اسی مخرج سے. تو نہیں پڑھنا, واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. صراط الذین, صراط الذین نہیں ہوگا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہو گیا, تو تا کو موٹا کیا تو. اچھا یہ بھی کور ہو گیا. اب یہ آ گیا وہ کینچی والا قاف. ٹھیک ہے, اول والا قاف اور قلب والا قاف. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو آپ پریکٹس تھوڑی سی کریں گے تو نکل آئے گا. یہ یعنی میں آپ کو زبان کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا, چونکہ میں ووکل اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. تو اس کو آپ میرے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا قاف نکل آئے گا خود بخود. ویسے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو تالو ہے نا پچھلی سائڈ والا, اس کو زبان کا جو اوپر والا حصے میں جو پچھلا حصہ ہے نا اس کو آپ اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کریں گے, اسی حصے میں قاف نکل آئے گا. تو ابھی آپ پریکٹس کریں. قاف قاف قاف. ٹھیک نہیں, دیکھ لو انکل جی نے صحیح کاٹ دیتا ہے. مبین بھائی بالکل صحیح ہے. شاہ جی قاف قاف. ٹھیک, یہ تو ساروں نے نکال لیا. لو جی قاف, یہ پتہ نہیں کینچی والا سی تاں کاٹ لیا. ٹھیک ہے قاف. اور ایک عام کاف ہے, وہ ہم وہی کاف. تو قلب کتے کے لیے اور قلب اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی اردو سپیکنگ لوگوں کو, ہمارے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو کبھی بولتے ہوئے سنیں نا, ہمارے جو پولیٹیشنز بھی ہیں, تو آپ دیکھیں وہ کتنی شستہ قسم کی اردو بول رہے ہوتے ہیں. ایون وہ قاف والے جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے وہ قاف ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے وہ قبر کشائی, وہ کہیں گے قبر کھودی گئی. وہ قاف کو اس طریقے سے قاف بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی یہ سارے حروف کور ہو گئے. اب عربی زبان کا مشکل ترین حرف, ٹھیک ہے جی, وہ ہے ضاد. غیر المغضوب, یہ بھی سورہ فاتحہ جے, سورہ فاتحہ میں پوری عربی لنگوسٹک کور ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس میں یہ ضاد ہے. اچھا یہ ضاد کا آپ مخرج سیکھ لیں. یعنی نبی علیہ السلام کی جو تعریف میں کلمات بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے فصیح اللسان تھے, سب سے بہترین ضاد کا مخرج بولنے والے بھی تھے. ضاد کا آسان ترین طریقہ مخرج کا یہ ہے کہ یہ زبان ہے نا جی, آپ زبان کی جو دائیں یا بائیں کروٹ, کوئی ایک کروٹ, اس کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے. ضاد. اب دال اور ضاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مخرج یہ بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ تو دال عام ہے, ضاد. اس میں بھی جو آپ لیفٹ والے کو اگر اوپر کی دانتوں کی جڑ میں لگائیں نا, زبان کی لیفٹ والے کنارے کو اوپر کی دانتوں کی جڑ میں اس طرف, تو بہت آسانی سے نکلتا ہے ضاد ضاد ضاد. ہاں جی فنان بھائی, ضاد.
ضاد شاہ جی ضاد شاہ جی ضاد صحیح کٹ ہے جی. ہاں جی ماسٹر جی تسی ضاد. اچھا اس کو زاد نہیں پڑھنا, وہ زاد جو پڑھتے ہیں وہ یہ والا لفظ پڑھ دیتے ہیں, وہ پڑھ دیتے ہیں. یہ زاد کا فتنہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے فارسی کی وجہ سے, چونکہ فارسی میں زاد پڑھا جاتا ہے, چونکہ فارسی میں, اردو میں بھی ہم زاد ہی پڑھتے ہیں, لیکن عربی میں یہ لفظ ہے ضاد. آپ جتنے عربی قاری ہیں ان کو سنیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے جو عربی کے قاری ہیں وہ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ تعالی مصر کے تھے. آپ ان کا قرآن حکیم سن لیں, یا امام کعبہ سدیس کا سن لیں, ابراہیم شریم کا سن لیں, مشاری راشد کا سن لیں, ابو بکر الشاطری کا سن لیں, سعد الغامدی کا, ابراہیم جبرین کا, ان سارے قاریوں کو آپ سنیں. صدیق المنشاوی کو سن لیں, امام مزیفی کو سن لیں, سب ضاد پڑھتے ہیں. یہاں پہ صرف بریلوی ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں, وہ بھی اس لیے شاید حمزہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھ دی تھی کہ ضاد کو زواد پڑھنا حرام ہے, تو اس وجہ سے یہ چل پڑا. اور یا اہل حدیث ہیں جو ضاد پڑھتے ہیں, ان میں بعض ضاد بھی پڑھتے ہیں, بعض زیادہ تر عرب کے زیر اثر ضاد ہی پڑھتے ہیں. دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب ضاد ہی پڑھتے ہیں چونکہ ان کو عربی آتی ہے. اور اہل تحیہ کے اندر تو 100% ہی ضاد چل رہا ہے, بلکہ وہ میں بعض کا جوک کے طور پہ کہتا ہوں کہ شیعہ اور دیوبندیوں میں ایک چیز کامن ہے, وہ ضاد ہے. ٹھیک ہو گیا, کامن ہے نا, دونوں ضاد ہی پڑھتے ہیں. لیکن عرب کے جو شیعہ ہیں نا وہ ضاد نہیں پڑھتے, وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں. آپ عربی شیعہ کے لیکچر سنیں, ان کی قرات سنیں, وہ ضاد پڑھتے ہیں کیونکہ وہ عربی لنگوسٹک کو, عربی لنگوسٹک ایک عربی یہودی بھی ہوگا نا, عربی لنگوسٹک کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. جیسے ایک گورا ہے وہ انگریزی کو ہم سے زیادہ جانتا ہوگا. عقیدے سے ہٹ کے یہ تو لنگوسٹک ہے نا, زبان ہے. تو یہ لفظ ہے ضاد. ضاد یعنی لیفٹ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے, یا دونوں کو پیرلل میں دونوں کو بھی لگا سکتے ہیں. ضاد ایک طرف بھی دونوں طرف بھی جس طرح مرضی. ضاد ضاد. باقی یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک دفعہ میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں جو کرٹیکل الفاظ 9 ہم نے سیکھے ہیں. یہ زبان کے کنارے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے, زبان کے کنارے کو. تو یہ 3 الفاظ نکلیں گے, ثا, ذال, وا. وسط حلق سے نکلے گا حا, عین. سین کو موٹا کریں گے تو سین, صاد. ٹھیک ہو گیا جی. اور تا کو موٹا کریں گے تو تو, قاف. اس کے بعد ضاد. تو یہ 9 حروف ہیں جو ہم نے سیکھنے تھے. باقی 20 حروف ہمیں آتے ہیں, اس لیے کوئی مشکل نہیں. اب اگلی سلائیڈ رکھیں جی. اب اس میں اب کمپیریٹیو تھوڑا سا شروع ہوگا نا تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی, جس میں ہم نے بڑے انٹلیکچول وے میں اس کو مینج کیا ہے کہ جو ایک طرح کے ملتے جلتے الفاظ تھے نا جی, ان کو ہم نے اکٹھا لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو فرق کرنا آ جائے. یہ آپ سمجھ لیں پورا قاعدے کا اس کا نچوڑ یہ نکلا ہے اس کے اندر. اس میں کیا عقل مندی کی گئی ہے, آپ کے پاس یہ جو پیج ہے نا اس میں بھی یہ دوسری والی سلائیڈ یہی بنی ہوئی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو. ہاں تو اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو وہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ دونوں جس کو ہم اردو میں تے اور توئیں یا کہہ دیتے ہیں, دونوں کی آوازیں ایک جیسی اردو میں نکال رہے ہوتے ہیں, یہ اکٹھے لکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ آپ فرق کر سکیں. اب آپ نے اس فرق کو جو سیکھا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. تا, تو, تا, تو, ثا, سین, صاد, ثا, سین, صاد, تا, سین, صاد. ان دونوں میں سیٹی آئے گی اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ہا, 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 ہا. یہ ہا عام ہی ہے. اچھا, ذال, زا, وہ, ذال, زا, وہ, ذال. نہیں یہ سیٹی کی آواز نہیں ذال میں آنی چاہیے, یہ نرمی والا ہے, یہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے ذال, نرمی کے ساتھ ذال. اور قرآن حکیم میں 90% یہی والا ذال ہے, یہ بہت کم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اینو سیکھنا پینا بھائی, یہ سب سے زیادہ یہی ہے. ذال, زا,
وہ ان دونوں کا مخرج ایک ہے، صرف اس کو موٹا کرتے ہیں. بود دال. اب دال بالکل ڈیفرنٹ ہے، دال اور دعات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے کئی ائمہ حضرات غیر المغضوبی علیہم میں یہ دال یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام ہے. جس طرح غیر المغضوبی علیہم پڑھنا حرام ہے، غیر المغضوبی علیہم بھی غلط ہے. غیر المغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم. ٹھیک ہے نا جی. بود بود دال بود دال. ہمارے آفس میں ایک قاری صاحب تھے تو وہ نا پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو میں نے ایک دن ان کو نا کھڑے کر کے پوچھا، وہ دیوبند تھے، مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اب تو خیر نیوٹرل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا جی یہ آپ عربی سیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا یہ آپ غیر المغضوبی علیہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ بریلوی جو ہے نا مغضوبی علیہم پڑھتے ہیں. یہ علمی دلیل. تو وہ ایک سمجھے کہ ایک ضد میں بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بات علمی نہیں ہو رہی ہوتی، جذباتی ہو رہی ہوتی ہے. تو بریلوی دیوبندی کو چھوڑیں، مسئلہ یہ ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے. بود دال بود دال. قوف کاف قوف کاف قوف کیف. ویسے تو اس کو مزید جتنا باریک کیف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام بھی کیف ٹھیک ہے. قوف کیف عین. اس کے ساتھ اگر کوئی ملتی جلتی آواز ہوگی تو وہ الف کی ہوگی، کیونکہ آپ علی لکھیں گے تو اس کو علی پڑھیں گے، الف کے ساتھ پڑھیں گے تو علی بنے گا. تو عین عین. اچھا، یہ جو حروف تہجی ہیں یہ انفرادی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مفردات. عربی زبان کے اندر مفردات یعنی یہ فردن فردن الفاظ ہیں. یہ آگے آ رہے ہیں مرکبات. مرکبات یہ ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عربک حروف مل کے الفاظ کو بناتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات کوئی نہیں لکھی ہوئی زبر زیر پیش، اس لیے ہمیں بغیر زبر زیر پیش کے اپلائی کیے ہوئے نئے بندے کی حیثیت سے صرف اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے لام الف لام الف، بس یہ پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لام کی شکل ویسے تو اس طرح کی ہوتی ہے لیکن الفاظ میں جا کے یہ بھی بن جاتی ہے. اب جس نئے بندے، ہمیں تو اردو کی وجہ سے پتا ہے نا، لیکن عام آدمی جو نیا نیا سیکھے گا وہ تو کہے گا لام پوری کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ پوری لام تو اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح تو نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہوا؟ با لام. ٹھیک ہے، یعنی با ویسے تو ہوتی ہے لمبی کر کے اس طرح، یہاں دے آ کے بڑی چھوٹی سی ہے. تو یہ مرکبات میں یعنی الفاظ، انگلش میں یہ پرابلم نہیں ہے. انگلش میں جناب اگر محمد میں میم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی ہے نا تو علیحدہ بھی کر کے لکھیں تو یہی بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اور اردو میں تو یہ ہے کہ وہ الفاظ کی شکل ہی بدل جاتی ہے بیچ میں جا کے. کاف دیکھیں پورا نہیں آیا اس طرح، فا پوری آ گئی لیکن کاف تھوڑا سا ٹکڑا ہے. کاف فا تو با کاف نون جیم نون لام میم میم نون ہا میم. اب یہ وہی ہا ہے اور یہ اس طرح دو آنکھوں والی بھی ہو جاتی ہے. ہا تا یا بھی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، ہا لام کاف لام قاف لام کاف لام با قاف لام با. یعنی یہ کش والا کاف لام با اور یہ دو نقطوں کے ساتھ. اب میں نے اس میں زبر زیری سین ڈالے صرف یہ بتایا جائے کہ الفاظ بیچ میں جا کے، ویسے تو یہ الفاظ قرآن سے ہی میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، عربی زبان کے ہی ہیں. لام الف زبر لا، بل یہ بن سکتا ہے، کف بن سکتا ہے، طب بن سکتا ہے، کن بن سکتا ہے، جن لم من ہم حتی حل کل قل اور کلبن اور قلبن الفاظ بھی ہیں. لیکن ادھر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ الفاظ جب اندر جاتے ہیں نا تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. اس کو ذرا اتاریے، میں ان کو مزید اس میں بلیک بورڈ کے اوپر سمجھاتا ہوں تو ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ لفظ محمد ہے، ٹھیک ہے جی، عربی سٹائل میں نے لکھا ہے. اب میم اس طرح تو نہیں ہوتی ہے، ہم تو عموماً میم جو ہے یوں کر کے لکھتے ہیں اور ہا یوں لکھتے ہیں،
لیکن الفاظ میں جا کے میم یہ اس کا میم کا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھی ختم ہو جاتا ہے، ہاں بھی پوری نہیں آتی. اب نیا بندہ تو وہ کہے گا وہ تو محمد لکھے گا جی ایسے کر کے، ایسے ایسے اور پھر ایسے جوڑے گا، وہ تو پھر اس سے تو جوڑ بیٹھے پھر آپ. ٹھیک ہو گیا. تو الفاظ میں جا کے یعنی مرکبات کے اندر جا کے جو انفرادی الفاظ ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں گورے کو ضرور سیکھنی پڑیں گی، ہمیں نہیں سیکھنی پڑیں گی کیونکہ ہمیں عربی آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اردو کے الفابیٹس وہی ہیں. اب یہ گورے کو تو یہ تو پوچھے گا یار یہ یا کہاں سے آ گئی، اس میں یا تو یہ ہوتی ہے، اس کی تو دور دور تک شکل نہیں ملتی، اور اس یا کے نیچے تو نقطے بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ نقطے کہاں سے آ گئے پوچھے گا نا. لیکن ہمیں اردو کی سے پتہ ہے کہ یا کے نقطے ہوتے ہیں. بعض عربی لوگ جو ہیں وہ یا کے نقطے بھی ڈالتے ہیں. آپ اگر دیکھیں نا کہیں سیدنا علی کے نام کے نیچے بھی نقطے انہوں نے یوں بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چلا بھی لیتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ ربی لفظ لکھا ہوا ہے. اب ربی تو یوں ہونا چاہیے تھا، ربی ایسے. انگلش والے الفابیٹس کا چکر ہوتا تو یہی ربی اس طرح ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اردو میں اور عربی میں تو جوڑ کے دیکھ لیں، با بیچاری اتنی سی رہ گئی ہے اور ساری جگہ یا نے لے لی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ غین دیکھیں، غین جو ہے وہ تو پوری غین تو یوں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں صرف اس کی یہ آ گیا، مرکبات کے اندر الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے، اور یہی چیز سکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اگلی سلائیڈ لگائیں جی. لے جی آپ کا پہلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے. عربی رولز کو اپلائی کرنے کے اعتبار سے ٹوٹل 10 رولز ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں. ان میں سے پہلا جو رول ہے وہ ہے حرکات سے متعلق. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر رکھیں جی، اس کو کور کریں، ان کو چھوڑیں. ہاں جی. پہلا رول جو ہے وہ حرکات سے متعلق ہے. حرکت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، موشن، یعنی ایسے سمبلز جو عربی الفاظ کے اوپر لگا دیے جائیں تو ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا مثلا یہ لفظ ہے سواد، سواد ہی ہے نا، لیکن اس کے اوپر اگر زبر ڈال دیں تو یہ سواد نہیں رہے گا، سوا بن جائے گا، یعنی اس میں حرکت پیدا ہوگی. اسی لیے ہم زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور یہ اعراب کے الفاظ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں تو چل جاتا ہے. تو ایسی سمبلز جو الفاظ میں حرکت پیدا کر دیں ہم انہیں کہتے ہیں حرکات. تو حرکتیں 3 ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، زبر زیر اور پیش. اردو میں بھی اتنی ہیں، چوتھی تو کوئی حرکت نہیں ہے، انہی کوئی آگے یوز کیا جاتا ہے. پھر تو حرکت کی وجہ سے الفاظ کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی، جو مفردات ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے، اور وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے آواز اب وہی استعمال کرنی ہے جو شروع میں سیکھ چکے ہیں، تا اور طا کے فرق کے ساتھ. اس کو پریکٹیکلی پہلے رول کے اوپر، حرکت کے رول کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور یہ آپ کے جو کاغذ ہے نا، اس کے اوپر بھی پہلا سبق یہی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ وہی سبق لکھا ہوا ہے جس کی سلائیڈ ادھر دکھائی ہے. ٹھیک ہوگا جی. اب میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. اچھا اب یہاں پہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو سیکھنے والی ہے. جیسے ہر چیز کی میئرمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ استعمال ہوتا ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، 1 کلو چینی دے دو یا 1 میٹر چینی دے دو. اور کپڑے کے لیے 1 کلو کپڑا کہتے ہیں یا 1 میٹر میٹر. اللہ ہے کہ وہ تولواں کپڑا ہوتا ہے ادھر نہ ٹور پہ بھی ہو تسی. میں نے تو غلط ڈر لگا رہا کوئی غلطی نہ کر لے جو کوئی وہ تولواں کپڑا بھی تو ہوتا ہے نا، انہوں چھاڑ دو. عام کپڑا میٹروں میں ہی ماپا جاتا ہے، یا چیزیں تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں. اچھا عربی زبان میں بھی جو الفاظ کے کھچاؤ ہیں نا یہ ماپے جاتے ہیں. اس کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے نا، جیسے وزن کے لیے میس کے لیے کلو گرام ہے، اور لمبائی کے لیے آپ میٹر استعمال کرتے ہیں. عربی میں الفاظ کی کھینچنے کی لمبائی کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 1 الف کی مقدار. ٹھیک ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار. اب ہم جب بھی بات کریں گے نا تو ہم الف میں کریں گے کہ اس کو 3 الف کھینچ دو، اس کو 4 الف کھینچ دو، اس کو 5 الف کھینچ دو، اس کو آدھا الف کھینچو. سب سے کم جو ہے وہ ہے آدھا الف، اور آدھا الف از اکول ٹو 1 حرکت ہوتا ہے. یہ کہیں لکھا نہیں جا سکتا، یہ نسل در نسل عملی تواتر سے آواز ٹرانسفر ہوئی ہے، اور زبانیں اسی طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں. زبان تو ہے ہی زبان سے ظاہر ہے.
تو یہ عربک رول میں طے کیا گیا ہے کہ حرکت جو ہے یہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے. تو جتنا لمبا حرکت کو کھینچا جاتا ہے نا یہ ہوگا آدھا الف, اس کو ڈبل کر دیں گے تو ایک الف بن جائے گا. تا زبر تا, اور اگر میں پڑھوں تا الف زبر تا, وہ حرکت سے ڈبل ہو جائے گا, وہ ایک الف کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو حرکت جو عام نارمل بغیر جھٹکے کے تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, یہ تا یہ جتنی لینتھ ہے نا یہ آدھا الف ہے. تا ایک الف, تا دو الف, تا تین, تا چار, اور اس سے بھی لمبا کریں وہ ہے ولضالین, جنہوں تسی پڑھے ہونے غیر المغضوب علیہم ولضالین. حرام ہے ایسے پڑھنا, وہ مد واجب ہے, وہ کھینچنا ضروری ہے کم از کم 5 الف تک. غیر المغضوب علیہم ولضالین. ہوں پتہ چلا میں نماز پڑھا مینوں ساہ کیوں چڑھ رہا ہوندا ہے. عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں, عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل ہے وہ تو سوچے گا. تو ولضالین میں جو الف کے اوپر بڑی والی مد ہے وہ 5 الف تک کھینچی جاتی ہے, یعنی 10 حرکات کی لینتھ کے برابر. یہ یونٹ سیکھنا ضروری ہے. اب آپ اس طرف آ جائیں. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, تو تی تو, تو تی تو. یہ آوازیں وہی رکھنی ہیں, اے نا پھر تا تی تو پڑھو, تو وہی. اب یہ نرمی والا ہے بغیر سیٹی کے. سا سی سو, سا سی سو, سو سی سو. اب دیکھیں جیسے ہی زبر زیر پیش آنا شروع ہوئی آپ کو الفاظ کا فرق پتہ چلا. اس کو ہم نے پڑھا سا سی سو, اس کو پڑھا سو سی سو, کتنا فرق ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ اگلے سٹیپ میں سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ہا ہی ہو, ہا ہی ہو, ذا ذی ذو, سیٹی نہیں اس میں نرمی. ذا ذی ذو, ذا زی زو, اس میں وہ سیٹی زیڈ والی آواز. اور یہ وہی مخرج ہے لیکن تھوڑا موٹا. وہ ذی وو, بو ذی بو, دا دی دو, قو قی قو, کا کی کو. آپ دیکھ لیں کا کی کو اور قو قی قو کتنا فرق ہے. جیسے ہی آپ اعراب اس کے اوپر یعنی حرکات اپلائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں فرق. آ ای او, حمزہ اور الف میں نے بتایا تھا ایک ہے, اور لفظ الف استعمال ہی نہیں ہوتا, حمزہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. الف عموماً سائلنٹ کے طور پہ ہی آ رہا ہوتا ہے یا مدہ کے لیے. اب یہ ہو گیا آ ای او, اور آپ کے اردو والے اس کو بھی آ ای او ہی پڑھیں گے, لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے آ ای او, آ ای او. اب آپ کو فرق پتہ چلا یہ کیوں سیکھنا پڑے گا عین, ورنہ تو آپ عام بندے کو کھڑا کریں وہ کہے گا اے لکھے ہے جی, یا ادھر الف ڈال دیں وہ کہے گا آ ای او, آ ای او, تو ای او وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اے ہے آ ای او, وہ ہے آ ای او. ٹھیک ہوگا جی. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی جائے گی. میں آپ کو یعنی اوور ویو کروا رہا ہوں. اب اگلی سلائیڈ لیں جی, یہ آپ کی سمجھ لیں آخری سلائیڈ ہے. عربی ختم سر, ختم. ٹھیک ہوگا جی. اب آپ نے خود ہی پریکٹس کرنی ہے جو. ہاں لیکن یہ ایڈی جلدی نہیں ختم ہونی ہے. یہ سارے میں 10 رول لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں, وہ ادھر سے رکھتے ہیں فی الحال. ہاں ایسے. ہاں جی, یہ کل 10 رولز ہیں جو قرآن حکیم میں سیکھنے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں. ان میں سے آپ نے پہلے والا آپ نے وہ پوری تختی سیکھ لی ہے. پہلی والی پوری تختی آپ سیکھ چکے ہیں, تا تی تو, اور آگے وہی پھر پوری تختی چل پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ سیکھ چکے. حرکات, زبر زیر پیش آدھے الف کے برابر کھینچی جاتی ہے, اور اس کو آپ نے بغیر جھٹکے کے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. حرکات تا تی تو, اس کے آگے پھر وہ چلتا جائے گا تو تی تو, سا سی سو.
یہی کام آپ نے باقی. اب دوسرا جو آپ نے اصول جو عربی کا سیکھنا ہے وہ ہے حروف مدہ. مدہ کہتے ہیں عربی میں کھینچنے کو. یہی الفاظ اگر اس طرح لکھے جائیں کہ تا زبر تا کے ساتھ ایک الف لگا دی جائے تو اس کی کھینچنے کی لمبائی اس سے ڈبل ہو جاتی ہے, یعنی یہ پورا الف بن جاتی ہے 2 حرکات. ٹھیک ہے نا, جو میں نے بتایا تھا لغفور الرحیم اور لا غفور الرحیم, یہ وہی فرق ہے. تا تو اس کو پڑھتے ہیں تا الف زبر تا, پڑھیں تا الف زبر تا, یہ ہوگا تا اور یہ ہوگا تا, ڈبل کھینچنا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ ہو گیا الف مدہ, یہ ہو گیا یا مدہ اور یہ ہو گیا واو مدہ. یہ یاد رکھنے ضروری نہیں ہے, الف مدہ ہی بن سکتا ہے زبر کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یا کے ساتھ زیر ہی آتی ہے اور واو کے ساتھ پیش ہی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے, ویسے ہی پتہ ہے. تو تا الف زبر تا, تا یا زیر تی, تا واو پیش تو, تا تی تو. اس کو آپ نے کیا پڑھا تھا, تا تی تو. وہ آدھا الف تھا یعنی ایک حرکت, اور یہ پورا. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. اچھا, اسی کو لکھنے کا ایک اور انداز ہے, وہ ہے کھڑی حرکات. وہ تیسرا رول آ گیا. انہوں نے کہا بجائے الف لگانے کے نا اس زبر کو ہی سیدھا کھڑا کر دیں, تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس زبر سے اس کو ڈبل کھینچنا ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھنے کا فرق ہے. آپ کئی عربی قرآن دیکھیں گے نا, تو سورۃ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے نا, تا با الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, اور کسی جگہ لکھا ہوگا تا با کھڑا زبر. یہ دونوں سیم ہے 100%. آپ چاہے قرآن میں یوں لکھ دیں یوں لکھ دیں, کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہے, تا کھڑا زبر تا, بلکہ تا کھڑی زبر تا, تا کھڑی زیر تی, تا الٹا پیش تو. انہوں تو کھلا نہیں سن سکتے, انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو. زبر تو کھڑی ہو سکتی تھی نا, پیش کو کیسے کھڑا کریں, جتنا بھی کھڑا کریں وہ پیش کے قریب بنے گا. انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو. تو یہ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ڈبل کھینچا جائے گا. یہ تا پیش تو ہے اور یہ ہوگا تا الٹا پیش تو. کوئی فرق نہیں ہے, صرف اس کو لکھنے کے انداز کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اس کو تیسرے قاعدے کے طور پہ لکھا ہے, ورنہ عربی اس دونوں کو ایک ہی چیز مانتے ہیں. کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں, یہ ایک ہی ہے. اب آپ نے اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اس میں نے آپ کو جو کاغذ دیے ہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں, ان کے اوپر یہ ساری والی پریکٹس لکھی ہوئی ہے. آپ نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کریں, رحمانی قاعدہ کریں, مدنی قاعدہ کریں, یا اور جو قرآنی قاعدہ وہ کریں, تو ان میں یہ ساری پریکٹس لکھی ہیں. اب میں دوبارہ سے آپ کو اس پہ بھی پوری پٹی پڑھائی جا سکتی تھی, تا تی تو, تا تی تو, سا سی سو, تو وہ آپ نے اب اینڈ سو آن خود. ٹھیک ہو گیا, وہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. وہ اس کے اوپر میں نے آپ کو لکھ کے دے دی. آپ یہ دیکھیں اس پیج پہ جو چوتھے والا ڈبہ ہے وہ یہی تو ہے. پیج کھول کے دیکھیں, تا الف زبر تا, تو تی, یا یو یی, سا سو سی, شا شو شی, را زو زی. تو یعنی یہ ڈبل آواز. یہ دوسری آپ نے سیکھ لیجی. کوئی پرابلم آئی ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی پتا ہے, صرف آپ کو آج نئی بات پتہ چلی کہ اس کے میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں, یعنی اس کی ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق ہم کرتے ہیں. حروف لین, چوتھا سبق. لین کہتے ہیں عربی میں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. یہ آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ ابھی تک تو الف ہی آ رہا تھا تو کھینچا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر زبر کے ساتھ واو لگا دیا جائے تو کیا بنے گا, تا واو زبر تو, مالکی یوم الدین. وہ جو یو آتا ہے وہ کیا ہے, حروف لین ہے. ٹھیک ہے, واو لین ہے. واو لین اور یا لین یہ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح حروف مدہ 3 ہوتے ہیں, الف مدہ, یا مدہ اور واو مدہ, یعنی الف کے ساتھ زبر, یا کے ساتھ زیر اور واو کے ساتھ پیش. یہاں پہ واو کے ساتھ زبر لگا دی, یا کے ساتھ زبر لگا دی, دونوں میں زبر ہی لگائی ہے. ظاہر ہے واو کے ساتھ اگر پیش لگا دیتے تو وہ یہی بن جاتا, واو کے ساتھ زیر لگنی کوئی نہیں تھی, اور تا کے ساتھ یا کے ساتھ اگر زیر لگا دیتے تو یہی بننی تھی. تو یہ جو ہے زبر لگا دی تو یہ تی, تا واو زبر تو,
تا یا زبر تئی. بس یہی پھر آگے آپ کی پریکٹس ہے. آپ کا جو بلاک جو آپ نے پہلے دیکھا اس کے بالکل نیچے یہی والا بلاک ہے. بو بئی تو تئی سو سی جو جئی ہو ہئی خو خئی دو دئی اینڈ سو آن. اب یہ خود آپ نے پریکٹس کرنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ. اور کھڑی حرکات بھی آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے, وہ حروف مدہ اور وہ سیم ہے. جی پورا پیج ختم ہو گیا جناب, پہلے والا ختم ہو گیا جناب. تو یہ اب آپ کو حروف لین پتہ چل گئے. پانچواں رول ہے تنوین کا. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. اور جس طرح اس کے ایکویلنٹ یہ ورڈ ہوتا ہے نا, تا 2 زبر تن ہم پڑھتے ہیں, تا 2 زبر تن اور تا نون زبر تن ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تا نون زبر تن میں لکھ دوں یا تا کے اوپر 2 زبریں ڈال دوں, نون ساکن کی آواز آ جائے گی, اسے تنوین کہتے ہیں. تا 2 زبر تن, تا 2 زیر تن, تا 2 پیش تن, تن تن تن. اب آپ نے آگے اینڈ سوان چلنا ہے. اچھا اب یہ جو تن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الف بھی آ رہا ہے لکھا ہوا. یہ الف اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ تن کو وقف کیا جائے گا نا تو ایک زبر اڑ کے تو الف بن جائے گا. جیسے آتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. افواجن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جیم الف 2 زبر, لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ افواجا, ایک زبر اڑا دیتے ہیں. تو لکھنے میں آتا ہے پھر ایک زبر اڑ جاتی ہے جب وقف کرنا ہو. تو اب اس میں آپ دوسرے صفحے پہ پہلا سبق یہی ہے, یہ پڑھتے جائیں. ان 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 کن 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 جن 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 شن 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 ین ین یون ون 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 لن 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 نن نن نون اینڈ سو آن. یہ آپ نے اب خود پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ کو 5واں رول بھی پتا چل گیا. ٹھیک ہوگا جی. اب چھٹا اور 7واں آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں, صرف 7واں اس میں سیکھنے والا ہے. جزم اور تشدید. جزم کہتے ہیں ہم اس نشان کو, یہ جو دال کی شکل کا نشان ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے لفظ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. جیسے زبر کی خاصیت ہے نا, اس میں حرکت پیدا کر دی. الف نون زیر ان, الف کو نون کے ساتھ ملایا تو نون کے اوپر آ گئی جزم. یہ آپ کو اردو والوں کو پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جزم آپ کو پتا ہے, جزم کسے کہتے ہیں. ایک دوسری چیز ہے وہ ہے تشدید, جسے ہم شد کہتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی. اس کی خاصیت ہے کہ وہ پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تو صرف خود پچھلے سے ملتا ہے نا, ان. اب میں نے اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ ڈالا ہے. انجینئرنگ کی تھی میں, اے نون دے تو جزم دی بجائے تشدید ڈال دی تو کیا بن گیا؟ انا. یہ انا نہیں بن سکتا تھا, میں اس میں زبر ڈال بھی دوں نا تو انا نہیں بن سکتا. یہ اس لیے کہ اس میں تشدید نہیں ہے. شد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پچھلے لفظ سے ملتی ہے. اللہ میں بھی شد آتی ہے. اللہ لام 2 دفعہ پڑھا گیا. محمد میم 2 دفعہ پڑھا گیا. محمد. اور یہاں پہ یہ ان ہے اور یہ ہے انا. اب یہ ایک میں نے اس کا الف بھی اور لگا دی ہے. یہ کیا ہے؟ انا. کیونکہ یہ صرف حرکت تھی, یہ الف مدہ بھی بن گیا. وہی چیز اپلائی ہو رہی بھائی, کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. یہ آدھا الف تھا, یہ پورا الف ہو گیا. یہ انا اور یہ انا. اب دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک نقطے سے محرم مجھے. انا کہتے ہیں بے شک, ٹھیک ہے, اور انا بے شک ہم بھی اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ چھڑا ہی انا ہے, یہ انا ہی ہے, ٹھیک ہے, الف کے ساتھ. تو یہ آپ نے 2 اور چیزیں سیکھ لی, ایک جزم اور تشدید. یہ کوئی رول نہیں ہے, صرف ایک 2 مزید چیزیں سیکھی ہیں ان سے ہٹ کے. حرکات, حروف مدہ, کھڑی حرکات, حروف لین, تنوین, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں آلریڈی. آپ کے علم میں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو سکھا رہا, صرف ان کے لیے میں نے الفاظ آپ کو ڈیوائز کر کے بتا دیے یہ الفاظ ہیں. الفاظ یاد ہونا بھی ضروری نہیں. آپ کو ضروری نہیں تشدید کا پتہ ہو, آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب یہ تشدید آ جاتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے, بس وہ کرتی کیا ہے وہ پتہ ہو, اٹس اینف. 8واں اور 9واں چھوٹی اور بڑی مدات جو ہیں, تو یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. کس کو نہیں پتہ چھوٹی مد اور بڑی مد کا؟ ٹھیک ہے, یہ ان کو ذرا کور کریں جی. چھوٹی مد جو ہے بالکل باریک لکھی جاتی ہے اور بڑی مد موٹی لکھی جاتی ہے. وہ ضالین پہ وہ بڑی والی موٹی مد ہے جو 5 سے 6 الف کھینچی جاتی ہے.
اور چھوٹی مد جو ہے وہ 2 سے 3 الف کھینچی جاتی ہے. چھوٹی مد خوبصورتی ہے عربی کی, نہ بھی کھینچیں گناہگار نہیں ہوں گے. بڑی مد کھینچنا ضروری ہے. میں نے قرآن حکیم سے وہ لفظ چوز کیا ہے جس میں بیک وقت دونوں مدیں آ رہی تھی, تاکہ آپ کے دونوں رول کور ہو جائیں, جو سورۃ البقرہ میں ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ بنی کے اوپر جو آئی ہے نا, اس کے آپ ذرا ہجے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ اب آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن پاک کے اس لفظ کی عربی کنسٹرکشن کیا ہے تو ہر بندہ بتا سکتا ہے. یہ پہلا جو ہے یا کھڑی زبر, ایک الف کے برابر کھینچیں گے, یہ یہی والا ہے. با کے اوپر زبر ہے, وہ خالی یہ زبر ہی ہے. یا بنی, یا تھوڑا لمبا ہوگا, با پہ با زبر با ہے. آگے نون یا زیر نی کیا ہے, یا مدہ, یہی والا. یا کھڑی زیر بھی آ سکتی تھی, یہ بھی آ سکتا ہے, یہ بھی ایک الف ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ چھوٹی مد بھی ہے کہ اس کو آپ, خوبصورتی ہے کہ 3 الف تک لے جائیں. ویسے ایک الف بھی کافی ہے, یا بنی, لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا بنی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اگلا ہے نا, اسرائیل, ایلا, اچھا اس میں اس را الف زبر را کیا ہے, وہ یہی والا ہے, حروف مدہ. حروف مدہ ہی کے اوپر ہمیشہ یہ آتی ہیں مدیں, کیونکہ وہ چھوٹی مد تو ہوتی ہے نا, وہ اس کو مزید لمبا کرنا ہوتا ہے. حروف مدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مد کے بچے ہیں. تا الف زبر تا ہوگا اور چھوٹی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا, بڑی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا. یہ اسی کے بچے ہی ہیں یہ مد. اسرائیل, را الف زبر را, اور بڑی مد آئی تو یہ اسرائیل. ایل بھی جو ہے یہ کیا ہے, حمزہ یا زیر ای, یہ وہی ہے تا یا زیر تی, حمزہ یا زیر ای, یا مدہ. لام زبر لا کیا ہے, حرکت, جو تا زبر تا ہے. تو آپ کو پتہ, اس پورے عربی لفظ کی کنسٹرکشن پتہ ہے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی بندے کو بھی کہ اس میں کون کون سے رول استعمال ہوئے ہیں تو بتا سکتا ہے. لو جی آخری رول آ گیا جی, تجوید ختم. اس کے بعد صرف وہ تجوید رہ گئی ہے, وہ نون ساکن تنوین کے کچھ قواعد ہیں کہ آپ نے وہ باریکیاں ہیں, وہ لحن جلی میں نہیں آتی ہیں. وہ میں وقفے کے بعد تھوڑا اس کو بھی کور کر دوں گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. عام بننے کے لیے یہ والا ہمارا سبق کافی ہے, جتنا کروا دیا. وہ والا سبق ہم بعد میں وقفے کے بعد کور کریں گے, تھوڑا سا یہ وہ, تاکہ مزید جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے. ادروائز عام بننے کے لیے یہ 10 کافی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں, جیسے اردو میں مقطعات بولا جاتا ہے, یہ لفظ مقطعات یعنی الگ کیے ہوئے, قطع کیے ہوئے الفاظ, ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. یعنی جو حروف ہیں یہ جو ہم نے پہلی تختی میں پڑھے تھے اسی طرح پڑھنا ہے, صرف یہ ساتھ اس کے اوپر جب مد آئیے تو لمبا ہو جائے گا. اس کو پڑھا جائے گا الف لام میم, ٹھیک ہے نا جی. میم بھی مد کے ساتھ ہے, لام بھی مد کے ساتھ ہے, اور غنہ بھی ہو رہا ہے. یہ تشدید پہ ایک چیز ہے غنہ, جو میں بتانا بھول گیا, یہاں پہ بتانا چاہیے تھا مجھے. وہ غنہ ہے. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا, اور غنہ بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے. یہ لفظ ویسے ہے اننا, لیکن اس کو جب عربی پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اننا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہ نون میں آ رہا ہے تشدید, غنہ بن رہی ہے. اور اسی طریقے سے میم پہ بھی غنہ بنتی ہے, یہاں پہ میم والی غنہ آ گئی ہے. لام کو میم سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے, اور پھر اس پہ غنہ تھوڑا سا کر کے پھر میم کو بھی 5 الف تک لے کے جانا ہے. الف لام میم, یہ ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ الف لام میم نہیں ہے سرکار, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ٹھیک ہے. سورہ یاسین کا میں نے ڈالا ہے, یا کے اوپر کیا ہے, کھڑی زبر, یاسین. سین کو آپ 5 سے 6 الف لے کے جائیں گے, اس کو 1 الف ہی کھینچیں گے. اور یہ سورہ عشورہ میں آتا ہے, عین سین قاف.
اب اس میں بھی وہ اخفا بھی ایک ہو رہا ہے جو باریکی کا قاعدہ میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں اور 5 الف تک کھینچنے ہیں. یہ آپ کی اب پوری کی پوری کنسٹرکشن یہ 10 کے 10 رولز میں کور ہو گئی ہے. یہ آپ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے دونوں. پوری عربی ایک سلائیڈ کے اوپر ہے یہ والا. یہ ایک سلائیڈ اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے, یہ یعنی میرے ذہن کی, یعنی میں نے اس کو اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ میں ایک جگہ ساری کی ساری عربی, یہ ایک سلائیڈ ساری سلائیڈز کو کور کرتی ہے. باقی آپ اس کے آگے جتنی مرضی گردانے بنا لیں, تا تی تو کے آگے پوری بناتے جائیں, وہ تو آپ کو لکھ کے کاغذ پہ دے دی ہے نا, کھڑی رکعت کی بھی لے کے لکھ کے دے دی ہے, باقی یہ سارے کچھ. اور اس میں آپ کو جزم اور تشدید کا بتا دیا, غنہ کا بتا دیا, چھوٹی مد بڑی مد. اب آپ کے سامنے میں قرآن حکیم کے الفاظ لکھوں گا جو آپ کے اس پیج کے اوپر ایک کچھ پریکٹس کروائی ہوئی ہے انہوں نے. پیج نمبر 2 پہ جو دوسرا ڈبہ ہے قرآن پاک کے الفاظ ہیں. یقین کریں آپ لوگ اب جب قرآن پاک کی عربی پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کہ آپ کو اس کے روٹ ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے. اب میں اس کی پریکٹس کراتا ہوں. اس کو کریں جی اتاریں اور اس کو کریں صاف. اب میں ان کے سامنے قرآن پاک کے لکھنے لگا ہوں حروف, اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہوگا جی. حاضر ہی طاظر طاظر تی, ہاں ٹھیک ہے, تین تی تھوڑا سا موٹا کریں گے تھا. اچھا جی اب آ جائیں جناب ادھر. فرحان صاحب آپ نے اٹینٹو ہونا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں جو اس میں کنسٹرکشن ان کو قرآن پاک کے الفاظ کی بتانے لگوں. اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر یہ والی سلائڈ بھی ہے تو سامنے رکھ دو جی ذرا, اگر کوئی بھول بھی جائے نا نظر آ جائے سلائڈ, یہ ادھر رکھ دیں. ہاں ایسے ٹھیک ہو گیا. بس یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 10 بھی کیا ہیں یار, 6-7 ہی ہیں. نام اب آپ کو آج پتہ چل گیا, ادروائز چیزیں تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہیں. میں اب قرآن پاک کے کچھ الفاظ لکھوں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا بتائیں اس میں کون کون سا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے میں نام لکھتا ہوں ہمارا سب سے فیورٹ نام. اب میں اس پہ ڈالتا ہوں اس کے سمبل. ٹھیک ہے جی, یہی لکھا جاتا ہے نا. اب میں کسی سے اگر پوچھوں آپ میں سے, عمر بھائی تیار ہو جاؤ, ٹھیک ہو گیا, کہ اس میں کون کون سی عربی کے رولز کور ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ہے جی, الف زبر, یہ کیا ہے حرکت, ٹھیک ہے. اور الف کو یہ لام سے ملایا گیا, یہ کیا چیز ہے تشدید. تشدید کی کیا خوبی ہوتی ہے, پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے. پچھلے سے الف کے ساتھ مل رہا ہے اور خود کھڑی زبر کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ لام کھڑی حرکت والا ہے, تو یہ کتنا ہوگا, 1 الف, یعنی ڈبل حرکت کے برابر. اللہ, ٹھیک ہے نا, اس کو پر بھی پڑھا جاتا ہے لام کو, اور ہا پہ پیش ہے, یہ حرکت ہے, یہ الٹی پیش نہیں ہے کہ ہو پڑھا جائے. لیکن ہم چونکہ عربی میں وقف کرتے ہیں تو اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وقف کرتے ہوئے یہ پیش جو ہے وہ جزم میں بدل جاتی ہے, تو ہا کی آواز بھی آنے, اللہ اللہ نہیں, اللہ اللہ اللہ. اچھا جی اب آ جائیں آپ. ہاں جی تسی دسنا جی, یہ کیا ہے جی, میم, میم پہ حرکت ہے, ہا پہ, یہ آگے میم پہ پیچھے سے مل رہی ہے اور اس کے اوپر خود بھی حرکت ہے, حرکت ہوئی. اور یہ دال کے اوپر تنوین, محمدن, ٹھیک ہے نا. لیکن وقف کریں گے تو محمد بن جائے گا, لفظ ہے. لیکن یہ اب آپ نے اس کو محمد نہیں پڑھنا, کیا پڑھنا ہے, محمد. میم پہ غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ میم آ گئی ہے. میم اور نون دو ایسے ہیں جو غنہ بھی ہوتے ہیں, یعنی آواز ناک میں لے کے جائی جاتی ہے. محمد, میم اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے, 1 الف. تو اب یہ الف کیا چیز ہے یہ آپ کو پتا ہے, ڈبل حرکت کے برابر, ٹھیک ہے.
تو یہ لفظ محمد نہیں ہے، محمد، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اردو میں چل جاتا ہے لیکن عربی میں تو پھر نہیں چلے گا. اچھا جی، اب میں آپ کو اور الفاظ لکھ کے کرو جی، اس دن لکھ کرو، ذرا گیلا ہے وہ، اس کو گیلا کر کے لیں اگر نہیں ہے گیلا تو. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں یہ آپ کے سامنے وہ جو کاغذ ہے نا، اس میں سے کوئی لفظ ایک لکھنے لگوں اور میں پھر آپ سے کنسٹرکشن پوچھوں گا. اور سر انجوائے کرو گے ہوں عربی نو. اب یہ کون ہے جو آپ میں سے نہ بتا سکے کہ یہ کیا ہے؟ دال الف زبر دا، یعنی اس کو ایک الف دو حرکت کے برابر کہنا ہے. یہ دا نہیں ہے، یہ دا ہے، اور واو الٹا پیش وو. دا وو، دا بھی ایک الف کھینچا ہو جائے گا، واو بھی ایک الف کھینچا جائے گا. دا وو دا، دا وو دا، اور وف کریں گے تو داود بنے گا. یہ داؤد لفظ نہیں ہے، وود ہے، واو پیش وو. کیونکہ واو کو پھر آگے واو تو نہیں ایسے بنایا جا سکتا نا، واو میں تو آگے واو پھنس جاتی ہے نا. واو واو پیش وو، واو واو پیش وو لفظ تو ہے لیکن لکھا نہیں جا سکتا وہ، لیکن الٹا پیش میں ایک ابو آ جاتی ہے. کیوں آیا؟ ہاں اگر سیدھا لکھیں گے تو پھر یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا داود، ٹھیک ہے، ڈیوڈ، ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ میں ہی الٹا ہے، یہ الٹا پیش ہے، لمبائی میں ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اگلی چیز بھی بتاتا ہوں نا آپ کو. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ ہمارے جد امجد کا نام ہے، ابراہیم، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں یہ الف کیوں آیا؟ تو یہ ابراہیم تو نہیں بننا تھا، ابراہیم بننا تھا. پھر یہ ابراہم جس طرح وہ کہتے ہیں، ابراہیم ہے، را الف زبر را، ابراہیم، را کو بھی پر پڑھنا ہے. اور ہا یا زیر ہی، یہ کیا ہے؟ یا مدہ. اور اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے، اگر یا کو اڑانا چاہیں تو ابراہیم کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ وہ آن کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ باقی چلاتا ہوں اس کو. ہاں جی، یہ لفظ ابراہیم، اس کو میں نے بتایا کہ آپ ہا کھڑی زیر ہی کے ساتھ لکھ دینا تو پھر آپ کو یا کی بھی ضرورت نہیں، ختم کرتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہا کھڑی زیر ہی ہو یا ہا یا زیر ہی، یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض کا ابراہیم یوں بھی لکھا ہوتا ہے عربی میں. تو آپ کو یہ کنسٹرکشن سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے لیں جی، اب میں کوئی ایسا لفظ لکھتا ہوں جس میں اس سے بھی ہٹ کے کوئی الفاظ آئیں. ہاں جی، پہلے تو ایک سمپل لفظ لکھتا ہوں نا. پاکستانی قوم، ہاں جی، یہ کیا لفظ ہے جی؟ قومن. ٹھیک ہے، قو، یہ کیا ہے؟ قاف واو زبر قو. یہ کیا ہے؟ یہ حروف لین، اور کون سا؟ واو لین. دو لین ہوتے ہیں نا، واو لین اور یا لین. اور میم دو زبر من، یہ کیا ہے؟ تنوین. ٹھیک ہے نا. اگر یہ یوں لکھا جائے تب بھی قومن ہی بنے گا. لکھنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، یہ ایسے ٹیکنیکلی یہ غلط ہے، میں آواز کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس میں تو ظاہر ہے قومن کو قومن ہی ہوگا. یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ایک زبر اڑ جائے گی، قوما آ جائے گا. یہ لفظ لکھنے میں ٹھیک نہیں ہے، آوازوں میں دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب ہاں، موعظۃ، موعظۃ، ٹھیک ہے نا. میم واو زبر مو، واو لین، اور عین زر ای،
حرکت، وا زبر زا حرکت، تا دو پیش تن تنوین. آپ کوئی قرآن پاک کا لفظ لکھیں وہ اس سے خالی نہیں ہوگا جو ہم نے روز سیکھ لیے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور لفظ میں لکھتا ہوں. یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لفظ عربی کا ہی ہے. اور ترجمہ بھی وہی والا ہی ہے، عجیبن. اچھا، عین زبر آ حرکت، جیم یا زیر جی کیا ہے؟ جیم یا زیر جی، یا مدہ. یہ جیم زیر جی نہیں ہے، یہ ہوگا عجیبن اور با دو پیش بن. جیم یا زیر جی، خالی یہ جیم زیر جی ہوتا تو یہ عجیبن ہوتا. ٹھیک ہے، یہ عجیبن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، تو اس طرح کے کئی ایک الفاظ ہیں. اور یہ تو وہ تھی یعنی عربی جو عام آدمی سیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے لحن جلی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں اسی میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ 8-10 منٹ میں کور ہو جائے، اس کو ہم کنکلوڈ ہی کر دیں گفتگو کو. وہ چند ایک الفاظ ہیں جو کہ عربی کی خوبصورتی ہے، آپ اس کو کہہ لیں. جیسے حروف قلقلہ ہیں، اتب جدن اس کی ایبریویشن ہے، قاف طا با جیم دال. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی آواز لوٹ کر آتی ہے. جیسے قل هو اللہ احد ہے نا لفظ، یہ لفظ ہے احدن، تو وقت بند کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ احد. لیکن عربی میں یہ لفظ احد نہیں ہے، احد دال پہ جا کے اور پھر واپس لوٹے گی. اس طرح قاف آ جائے گا تو وہ بھی قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر آئے گی. با بھی لوٹ کے آئے گی. اس کی ایبریویشن ہے اتبو جدن، قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ اب ویسے تو یہ لکھنے میں اب ہے لیکن عربی میں ہوگا اب. ٹھیک ہے، یعنی آواز لوٹ کے آئے گی. لیکن اس کو کوئی اب بھی پڑھ لے تو جائز ہے، عربی کی خوبصورتی ہے. اچھا، اس کے بعد نون ساکن تنوین کے 4 قواعد ہیں جو اس کے اوپر آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کو آلریڈی نون تو ہے لیکن ان کی آپ کو وہ باریکیاں نہیں پتا. وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. نون ساکن اور تنوین کیا جی، بند کر دو یار، کوئی نہیں کچھ ہوتا، 2 منٹ صبر کر لیں. اچھا، نون ساکن اور تنوین یعنی نون ساکن یا تنوین، 2 زبر 2 زیر پیش کے بعد 15 حروف ایسے ہیں کہ اگر عربی میں وہ آ جائیں تو وہ آواز غنہ ہو کے پڑھی جاتی ہے. وہ آپ کو 15 حروف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آٹومیٹیکلی آ جائیں گے. وہ آپ کا یہ جو تیسرے والا ڈبہ ہے نا پیج نمبر 2 پہ، انزلناہ والا، اسی کو آپ دیکھ لیں. اب میں یہ لفظ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی. انزلناہ دوسری اس کے ساتھ ہے، انزلناہ الف نون، یہ تو جزم والی وہ بات ہوگی، یہ بھی جزم والی ہوگی. زل نون کھڑا زبر نا ہاپش ہو، اس کو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انزلناہ. لیکن عربی میں اس کو انزلناہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا انزلناہ. یہ جو غنہ کیا جا رہا ہے اخفا کر کے پڑھا جا رہا ہے، خفی کر کے آواز کو پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد زا ان 15 حروف میں سے ایسا حرف ہے کہ اگر یہ آ جائے تو یہ الفاظ پھر آن بنے گا. اس رول کو کہتے ہیں اخفا. وہ 15 حروف کون سے ہیں وہ آپ کے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ اگر کوئی آن نہ بھی پڑھے نا گناہگار نہیں ہوگا، یہ لحن خفی میں آتا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں گے عربی سکھا رہے ہیں وہ اپنے بھی آندھی ہے کہ نہیں، سب کچھ آندھی ہے اللہ کے فضل اللہ. اخفا اسے کہتے ہیں کہ خفی کر کے پڑھ رہے ہیں، نون پورا واضح نہیں کر رہے، ان نہیں پڑھ رہے، پڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جب قرآن حکیم میں کئی الفاظ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے تو اس میں یہ کر کے آپ کو پڑھتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک نہیں ہے، انت سبحانک. ٹھیک ہے، تو کر کے پڑھا جاتا ہے اخفا. دوسرا رول ہے اظہار. وہ 6 حروف ہلکی ہیں ایسے
کہ اگر نون ساکن کے بعد وہ آ جائیں تو پھر اظہار ہوگا نون کا واضح، کر کے نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال سورہ فاتحہ میں ہے. اب یہ امتا نہیں ہوگا، یہ ہوگا انعمتا، نون واضح. تو وہ 6 حروف جو حلق سے نکلنے والے، عین ہے، خا ہے، اور غین ہے، اور حا ہے، وہ جب نون ساکن کے بعد آئیں گے تو یہ غننے والا کام نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ اظہار ہوگا. دوسرا رول پتہ چل گیا. تیسرا رول ہے اقلاب کا. اقلاب عربی میں کہتے ہیں بدل دینے کو. ٹھیک ہو گیا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کی طرف بدل دے، جو صحیح مسلم میں دعا بھی آتی ہے. وہ آپ کو آلریڈی پتا ہے، نون ساکن کے بعد جب کبھی بھی با آ جائے تو وہ میم سے بدل جاتا ہے. یہ لفظ اردو کا میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آئے. یہ لفظ کیا ہے؟ اس کو گن بد کوئی نہیں پڑھتا، گنبد پڑھتے ہیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ عربی میں جہاں بھی آپ یہ کہتے ہیں چھوٹی جی میم لگی ہوتی ہے، اور تو آپ پتہ لگے گا چھوٹی میم ہوتی لگی ہوئے گی جہاں پہ با آ رہا ہوگا نون کے بعد، تنوین کے بعد. یار اچھا، احمد بن حنبل سپیلنگ کیا ہے ان کے؟ ہن بل ہے، لیکن پڑھا میم جاتا ہے. کیوں؟ با آ گیا نون ساکن کے بعد تو نون مکمل ختم ہو جاتی ہے. اچھا، انبیاء، لفظ ہے انبیاء لیکن آپ اسے انبیاء پڑھتے ہیں کیونکہ با کی وجہ سے ہی نون. یہ چھوٹی میم اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اجمیوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی نون نہیں میم پڑھو، ورنہ جن کو عربی آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میم سے بدلنا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو سب تو بڑی اس ٹائم امت کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، محراب و ممبر. ممبر کے سپیلنگ کیا ہے؟ من بر، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد بار ہے. یہ نہیں ہوتا لکھا جاتا ممبر، بلکہ کسی اردو چیک کرنی ان کا ممبر لکھ کے دس. وہ کئی لوگ اس طرح ہی ممبر لکھتے ہیں. یونین کونسل کے ممبر بھی یہی لکھا ہوتا ہے نا، حالانکہ غلط ہے. یہ ممبر، یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ من بر ہے. اور اس میں صرف ایک ہی حرف ہے با. نون ساکن تنوین کے بعد آ جائے تو نون کو وہ میم بنا دے گا. اور وہ آپ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹی میم پڑھی ہوگی آپ کو خود بتا رہی ہوگی کہ جناب منو میم پڑھنا ہے. اور چوتھا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے آپ کے اسی پیج کے اوپر ادغام. عربی میں ادغام کہتے ہیں ملا دینے کو. ہم یہ لفظ بھی یعنی مدغم استعمال لفظ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ مدغم، صحیح پروننسیشن مدغم ہے. تو وہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو اس میں ادغام ہو جاتا ہے. اور وہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی انہوں نے تشدید ڈال کے اس کو ملایا ہوتا ہے. اس کی ایبریویشن ہے یرملون، یا را میم لام واو نون. مثلا من ینظرو، اس کو ہم من ینظرو نہیں پڑھتے، لفظ تو من ہے. یہ شاد آپ کے لیے ڈالی جاتی ہے سر. عربی کے آگے یہ نہ بھی ڈلی ہونا وہ اس کو میں ہی پڑھے گا، کیونکہ وہ نون کو یا کے ساتھ ملانے اس کی مجبوری، اس کی زبان اس کے علاوہ چلے گی نہیں. آپ پڑھ کے بھی دیکھیں من ینظرو نہیں، وہ اس میں فلوئنسی نہیں آئے گی. من ینظرو، ٹھیک ہے. ہاں، اب آپ کو یہ ادغام کا قاعدہ سمجھ، اس کو کہتے ہیں ادغام نون ساکن تنوین کے بعد. اب آپ ذرا دروشی میں بتائیں نا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ محمد دیوں، یہ دیوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ. یہ ہونا چاہیے محمدن وعلی آل محمدن. یہ دیوں اس لیے کہ نون ساکن یا تنوین، وہ نون ساکن تنوین ایک ہی چیز ہے نا. دال 2 زیر دن ہو یا دال زیر نون دن، تو نون ساکن تو یہاں آ رہا ہے نا. نون کے بعد کیا آ گیا؟ واو. واو حروف یرملون میں سے ہے. تو یہ محمدیوں
ہمیں کوئی یہ اس طرح بھی لکھ کے دے نا تو ہم اسے محمدن وعلی آل محمدن نہیں، ہم پڑھیں گے محمدن وعلی آل محمد، ہماری زبان پہ چلے گی نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی ملنا ہے. اچھا، اسی یرملون میں دو الفاظ ایسے ہیں را اور لام جو مکمل طور پہ پچھلے الفاظ کو ختم کر دیتے ہیں، اس حوالے سے کہ مکمل طور پہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ جو ہم لکھتے ہیں نا، محمد دن ہے اور آگے را ہے، دال دو پیش دن، نون کے بعد را آ گیا، اس کے سے در بن جاتا ہے، نون ختم ہی ہو جائے گا. را اور لام ایسے ہیں جو نون کو ختم ہی کر دیتے ہیں، دو حروف یرملون میں سے. نئے بندے جب محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں نا، وہ یوں لکھتے ہیں محمد الرسول، ان کو نہیں پتا چلتا یہ نہیں لکھنا آر نہیں، یہ آٹومیٹکلی ملنا ہے. اچھا، یہ میں نے کہا را اور لام سورہ اخلاص میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن لکھنے میں کیا ہوتا ہے یَكُنْ لَهُ. آپ ذرا دیکھیے گا جا کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن نون کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد لام آ گئی ہے تو مکمل طور پہ وہ نون بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اور یہ مکمل ادغام دو میں ہوتا ہے، لام میں اور را میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَكُنْ لَهُ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ محمد دن رسول اللہ ہوتا ہے لیکن در بن جاتا ہے. تو یہ چار قواعد تھے جو میں نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے سمجھا دیے. اب آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے اور آپ کے لیے خود بخود انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی. اب حصول برکت کے لیے اینڈ پہ سورۃ الفاتحہ ہم کور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس گفتگو کو انکلوڈ کرتے ہیں. باقی آپ کی پریکٹس ہے، تاکہ یہ میں چاہ رہا ہوں لمیٹڈ ٹائم میں یہ ویڈیو ختم ہو جائے تاکہ لوگوں کو شوق بھی پھر پیدا ہو. اب کنسٹرکشن آپ نے اس کو صفوں کو تو آپ فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں، وہ اب آپ نے گھر جا کے خود پریکٹس کرنی ہے جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں. اب آپ کے سامنے وہ قواعد بھی لکھے ہوئے ہیں، ویسے آپ کو زبانی بھی پتہ ہے. ٹیسٹ سیمپل کے طور پہ میں سورۃ الفاتحہ کور کرنے لگا ہوں، اس میں بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے پیچھے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سین زیر بس جزم ہے، میم زیر می ہے، لام کے ساتھ مل رہا ہے، یہ تشدید ہے، اس کے اوپر کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن، یہ میم کے اوپر ہی کھڑی زبر ہے، یہ لمبا کھینچ جائے گا. الرحیم، اور را کے اوپر زبر اور ہا یا زر ہی، یہ ایک الف کے برابر. تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیز ایک الف ہے اور کون سی آدھا الف یعنی ایک حرکت ہے. تو وہ آپ پریکٹس کریں گے، یاد رکھنے بھی ضروری نہیں ہوگا. جب آپ بار بار عربی کی پریکٹس کریں گے آپ سے نکلے گی خود، جہاں پہ آدھا الف نکلنا ہے آدھا ہی نکلے گا، جہاں پورا نکلنا ہے وہاں پہ پورا نکلے گا، الا یہ کہ مد کو یاد رکھ کے نکالنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. آپ دیکھیں یہ آ کیوں میں نے پڑھا، عین کھڑی زبر تھا، مین میم یا زر می یا مدہ. ٹھیک ہے، آپ سارے وہی آپ کو ذہن میں آتے جائیں گے وہ والے رولز. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ میم کھڑی زبر ما ہے، اس کو میم الف زبر ما بھی لکھتے تب بھی مالک ہی بننا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس لیے اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ایک قرات میں یہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو وہ اگر الف والا ڈال دینا پھر وہ مالک یوم الدین والا نہیں اس میں لکھنے میں آ رہا ہوگا، اس لیے اس طرح لکھا جاتا ہے. ادروائز یہ دوسری طرح بھی درست ہے، مالک یوم الدین. اب یہ مالک یوم الدین نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین. میم کے اوپر کھڑی ہے، یہ ان دونوں سے ڈبل کھینچا جائے گا. یہ کھڑی زبر ہے، یہ صرف حرکات ہیں. یو وہی حروف لین واو لین، مدین
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अब ये वाला आइन जरा थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, ये वाला तो आसान निकलता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इहदिनस में ये स्वाद है और इसमें सीन है, कितना फर्क है, और ये तो है और ये ते है। ये देखें दोनों आपस में मद्दे मुकाबल आए हुए हैं कि एक को आपने मोटा पढ़ना है, एक को बारीक पढ़ना है। सिरातल लज़ीना, ये जीना नहीं है, अब ये जाल है, वही नरमी वाला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम में लाम या ज़बर लई, वही वाला ता या ज़बर तई, हुरूफ लीन। ठीक हो गया जी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये बोला दौलीन में ये अलिफ लाम के साथ भी मिल रहा है तशदीद की वजह से, वाला दौलीन नहीं है, वाला दौलीन लाम के साथ मिल के इदगाम हो के इसका फिर आगे जाके आमीन। ठीक हो गया जी। ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई है। ये पेज इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमारी HD रिकॉर्डिंग में हम इसकी ओरिजिनल JPG इंशाअल्लाह फिट कर देंगे, वो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार जी इसको इधर सामने कर दें, क्योंकि ये पूरे का पूरा यानी तजवीद इसके ऊपर खड़ी हुई है। इसको ज़रा फरहान भाई कवर कर दें, ये वाली जो स्लाइड है हमारी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी, स्लाइड नंबर 4 हमारी। ठीक है ना जी, ये स्लाइड नंबर 4 है, इसको बस एक मोटा सा कवर कर दें, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम उसमें अपने JPG भी HD रिकॉर्डिंग में डाल देंगे ताकि कोई इस हवाले से मुश्किल ना हो। अब आप कुरान हकीम के जो भी हरूफ लेंगे मेरे भाइयों, वो अपनी कंस्ट्रक्शन के एतबार से उन्हीं रूल्स के अंदर फॉलो जो है फॉल कर रहे होंगे जो मैंने आपको मेनली रूल्स बता दिए हैं। अब आपकी अपनी प्रैक्टिस है, गुर आपको सिखा दिया है। जैसे एक टीचर का काम है कि आपको एक चीज़ सिखा दे कि इसको ऐसे ऑपरेट किया जाता है। अब आपके पास ये पेज मौजूद है, कायदे डाउनलोड करें। आप कोई भी कायदा ख़रीदेंगे आपको लगेगा मुझे सारी कायदा आंदा है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने अल्फाज की। ठीक है जी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें कि अब हमने जो कुछ सीखा है ना सिर्फ खुद प्रैक्टिस करके बल्कि दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।